یہ تنظیم اسلامی کے بانی امیر محترم ڈاکٹر افسر احمد صاحب رحمہ اللہ کا خطاب ہے، جس میں انہوں نے تنظیم کے قیام کے فیصلے کا اعلان فرمایا تھا، اور یہ تنظیم اسلامی کی مطبوعات میں عزم تنظیم کے نام سے شائع ہوتا ہے۔ صفحہ نمبر 3 سے میں پڑھ رہا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہمارا قرآنی تربیت گاہ کا پروگرام بخیر و خوبی اختتام کو پہنچا۔ یہ ایک تربیت گاہ منعقد ہوئی تھی مسلم ماڈل اسکول اردو بازار میں، اور اس کے اختتام پر اس میں منتخب صاحب کا درس دیا تھا محترم ڈاکٹر افسر احمد صاحب نے، اور آخر میں یہ اس کا کنکلوڈنگ ایڈریس تھا۔ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہمارا قرآنی تربیت گاہ کا پروگرام بخیر و خوبی اختتام کو پہنچا، اگرچہ اس بار ابتدا میں کچھ بددلی کا سامنا رہا تھا۔ ایک تو اس وجہ سے کہ اچانک کچھ انتظامی دشواریاں پیش آ گئیں، اور دوسرے موسم کی سختی اور خصوصاً برقی رو کی آنکھ مچولی کے باعث۔ تاہم اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے کچھ تو رفتہ رفتہ انتظامات درست ہو گئے، کچھ آپ حضرات نے زمانہ باتوں نہ سازد تو با زمانہ بساز کے مصداق موسم کے ساتھ سازگاری اختیار کر لی، اور کچھ ہم نے پروگرام میں تخفیف کرتے ہوئے 1 ماہ کی بجائے 3 ہفتوں پر اکتفا کر لیا۔ بہرحال بفضل اللہ تعالی وعونہ ہی پروگرام پورا ہو گیا، گویا شکر صد شکر کہ جمازہ بمنزل رسید۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ اس تربیت گاہ کے پروگراموں میں مرکزی حیثیت مطالعہ قرآن حکیم کے اس منتخب نصاب کے درس کو حاصل تھی، جس کا آغاز 1 جولائی کو سورۃ العصر سے ہوا تھا، اور اختتام آج سورۃ الحدید پر ہوا ہے، اور جس کے بارے میں نے آغاز میں بھی عرض کر دیا تھا اور بعد میں بھی متعدد بار واضح کیا ہے کہ اس کی ترتیب میں اصل مقصد یہ پیش نظر رہا ہے کہ ہمارے سامنے اللہ کے دین کا ایک صحیح، ہماگیر اور جامع تصور بھی آ جائے، اور ہم پر اپنی ذمہ داریاں اور فرائض بھی منکشف ہو جائیں، گویا ہم پر یہ بھی واضح ہو جائے کہ ہمارا دین ہے کیا، اور یہ بھی منکشف ہو جائے کہ وہ ہم سے چاہتا کیا ہے۔ اور آج اس نصاب کی تکمیل کے بعد مجھے یقین ہے کہ آپ میرے ساتھ اتفاق فرمائیں گے کہ تربیتی پروگرام کے دوسرے حصوں میں چاہے کوئی کمی رہ گئی ہو، جہاں تک اس بنیادی مقصد کا تعلق ہے وہ بتمام و کمال نہ صحیح، ضروری حد تک بہرحال پورا ہو گیا ہے۔ چنانچہ ایک طرف تو یہ واضح ہو گیا ہے کہ ہمارا دین عام مذہبی تصورات کے مطابق صرف چند عقائد اور رسوم کا مجموعہ نہیں ہے، بلکہ پوری زندگی پر حکمرانی چاہتا ہے، اور زندگی کے ہر گوشے پر عملداری کا طالب ہے، اور اپنے ماننے والوں سے اس کا مطالبہ یہ ہے کہ اولاً وہ اسے خود اپنی زندگیوں میں بتمام و کمال رائج کریں، اور پھر اسے حیات اجتماعیہ حتیٰ کہ پورے کرۂ ارضی پر نافذ و غالب کرنے کی کوشش کریں، اور اس میں تن من دھن سب کچھ کھپا دیں۔ اور دوسری طرف اس نہ صرف محدود بلکہ مسخ شدہ پرورٹڈ تصور دین کی غلطی بھی پوری طرح واضح ہو گئی ہے، جس نے امت مسلمہ کی عظیم اکثریت کے قوا شل کر دیے ہیں، اور اسے بحیثیت مجموعی جمود اور تعطل کا شکار بنا کر رکھ دیا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ اصل مسئلہ نیت اور ارادے کا ہے۔ مشہور کہاوت ہے کہ سوتے کو جگایا جا سکتا ہے، جاگتے کو جگانا ممکن نہیں۔ اگر کوئی سمجھنے کا ارادہ ہی نہ رکھتا ہو تو بات دوسری ہے، لیکن اگر کوئی واقعتاً جاننا چاہے کہ عضوِ قرآن انسان کی نجات کے ناگزیر لوازم کیا ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے یہاں فوز و فلاح سے ہمکنار ہونے اور عفو درگزر کے مستحق قرار پانے کی کم از کم شرائط کیا ہیں، تو اس کے لیے اجمالاً سورۃ العصر بھی کفایت کرتی ہے، اور تفصیلاً یہ پورا نصاب تو حرف آخر کا درجہ رکھتا ہے۔ اس کے بعد اب اگر اصل مسئلہ عمل کا ہے، اور ظاہر ہے کہ یہی مرحلہ سب سے کٹھن ہے، اور اصل دشواری یہیں پیش آتی ہے، اور یہی وہ معاملہ ہے جس سے متعلق اپنی زندگی کے ایک اہم فیصلے کا اظہار و اعلان اور اس کے پس منظر کی وضاحت کے لیے میں اس وقت آپ حضرات کے سامنے حاضر ہوا ہوں۔ اس سے پیشتر کہ میں وہ فیصلہ آپ حضرات کے سامنے رکھوں، اس امر کی وضاحت ضروری ہے کہ میرے اب تک کے کام کی نوعیت صرف درس و تدریس کی رہی ہے، نہ کہ ہماگیر دعوت کی، اور میں یہ بات مسلسل واضح کرتا رہا ہوں کہ میری حیثیت اصلاً صرف ایک طالب علم کی اور زیادہ سے زیادہ ایک مدرس یا معلم کی ہے، نہ کہ داعی یا مبلغ۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبات مبارکہ میں ایک جملہ آتا ہے، حضور فرمایا کرتے تھے اوصیکم و نفسی بتقوی اللہ،
یعنی میں تمہیں بھی تقوی کی وصیت کرتا ہوں اور اپنے نفس کو بھی۔ میں اپنے لیے تو وصیت یا نصیحت کا لفظ بھی استعمال نہیں کر سکتا۔ میرے اب تک کے درس و تدریس اور تعلیم و تعلم قرآن کی نوعیت محض یہ رہی ہے کہ میرے نزدیک از روئے قرآن ہر مسلمان پر اس کے دین کی جانب سے جو ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں وہ یہ ہیں جو میں آپ حضرات کو بھی بتا رہا ہوں اور خود اپنے آپ کو بھی۔ ہم سب حسب صلاحیت و استعداد ان پر مکلف بھی ہیں اور ان اللہ مسئول اور جواب دہ بھی۔ ہمیں ان سے عہدہ برا ہونے کی فکر کرنی چاہیے۔ مجھے خوب معلوم تھا کہ یہ راہ یوں تو ویسے بھی بڑی کٹھن اور پرصعوبت ہے اور اس پر چلنے کے لیے چیتے کا جگر چاہیے، شاہی کا تجسس، اس لیے کہ با فاہوائے آیا قرآنی ان ذالک من عزم الامور، بے شک یہ بہت ہمت کے کاموں میں سے ہے، لیکن اس میں پہل کرنے والا تو گویا ایک بہت ہی بھاری بوجھ اپنے کندھوں پر اٹھا لیتا ہے، اور انا اول المسلمین اور انا اول المومنین کہتے ہوئے اس پرخطر وادی میں اتر جانا اور پھر پکارنا کہ من انصاری اللہ، کون ہے میرا مددگار اللہ کی راہ میں، ہرگز کوئی آسان کام۔ یہی وجہ ہے کہ تاحال میں درس و تدریس کے گوشہ عافیت ہی میں پناہ گزین رہا، اور میں نے یہی موقف اختیار کیا رکھا کہ دین کی یہ حقیقت ہے جو مطالعہ قرآن سے مجھ پر واضح ہوئی، اور دین کے یہ فرائض ہیں جو کلام الہی سے مجھ پر منکشف ہوئے۔ میں اس کا مدعی نہیں کہ میں خود ان کو بجا لا رہا ہوں اور آپ کو دعوت دے رہا ہوں کہ ان کی ادائیگی میں میرے ساتھ شریک ہو جائیں، بلکہ مقصود محض اظہار حقیقت ہے، اس خیال سے کہ کیا عجب کہ اللہ تعالیٰ آپ میں سے کسی کو اس خدمت کے لیے قبول فرما لے، اور سامعین میں سے کوئی باصلاحیت اور باہمت شخص ایسا نکل آئے جو اٹھ کھڑا ہو اور خلق خدا کو دعوت دے کہ الیہ عباد اللہ، اللہ کے بندو میری طرف آؤ، اور اس طرح راہ حق پر چلنے کے لیے ایک قافلہ تیار ہو جائے۔ لیکن اب بہت غور و فکر اور سوچ بچار کے بعد معاذ اللہ تعالیٰ کی تائید و توفیق پر توکل و اعتماد اور صرف اسی کی امداد و عنایت کے سہارے اور بھروسے پر میں نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ آئندہ میری زندگی میں یہ کام صرف درس و تدریس تک محدود نہیں رہے گا، بلکہ انشاءاللہ العزیز احیاء اسلام اور غلبہ دین حق ہی عملاً میری زندگی کا اصل مقصد ہوں گے، اور میری بہتر اور بیشتر مساعی بالفعل دعوت دین اور خلق خدا پر دین حق کی جانب سے اتمام حجت میں صرف ہوں گی۔ گویا ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، اور اسی کی دعوت میں اپنے تمام عزیزوں، دوستوں اور تمام جاننے والوں حتیٰ کہ بزرگوں تک کو دوں گا، اور پھر جو لوگ اس راستے میں ساتھ چلنے کے لیے تیار ہو جائیں انہیں ایک نظم میں منسلک کر کے ایک ہیئت اجتماعیہ تشکیل دوں گا جو ان مقاصد عالیہ کے لیے منظم جد و جہد کر سکے۔ وما توفیقی الا باللہ العظیم۔ میں نے یہ فیصلہ دفعتاً نہیں کر لیا، بلکہ اس کا ایک طویل پس منظر ہے، اور چونکہ میں آپ حضرات کے سامنے اپنے آپ کو اس حیثیت سے پیش کرنے کا خواہش مند نہیں ہوں کہ جیسے یہ حقیقت بس مجھ پر ہی منکشف ہوئی ہے یا کوئی وحی ہے جو براہ راست مجھ پر ہی نازل ہوئی ہے، لہذا میں چاہتا ہوں کہ اجمالاً وہ پورا پس منظر آپ کے سامنے رکھ دوں تاکہ میرے فکر کا پورا شجرہ نسب آپ کے علم میں آ جائے۔ اس سلسلے میں یہ معذرت پیشگی حاضر ہے کہ اس وقت میرے ذہن میں کوئی مرتب مواد موجود نہیں ہے۔ آپ کو خوب معلوم ہے کہ یہ 21 دن مجھ پر کس قدر سخت مشقت سے گزرے ہیں۔ میری صحت پہلے ہفتے کے بعد ہی جواب دے گئی تھی، اور بعد میں 15 دنوں کے دوران میں نہایت ثقیل بلکہ مضر ادویات کے سہارے اس فرض کو ادا کرنے کی کوشش کرتا رہا ہوں جو میں نے اپنے ذمے لے لیا تھا، یعنی پورے منتخب نصاب کا درس، اور خصوصاً آج کا دن تو بہت ہی سخت مشقت میں گزرا ہے۔ صبح کے 2.5 گھنٹے اور عصر اور مغرب کے مابین 1.5 گھنٹہ کے درس کے بعد اب آپ مجھ سے کسی مرتب تقریر کی توقع بہرحال نہ رکھیں۔ اس وقت میرا اصل مقصد تو صرف اس فیصلے کا اظہار و اعلان تھا جو ہو گیا۔ جہاں تک اس کے پس منظر کا تعلق ہے، اس میں سے جو چیزیں اس وقت ذہن میں بلا تکلف آ جائیں اور جن کی جانب اللہ تعالیٰ ذہن کو منتقل فرما دیں انہیں بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔
اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ اپنے فضل و کرم سے میری بے ربطی تقریر میں بھی ربط محکم پیدا فرما دے، آمین۔ میں 26 اپریل سن 1932 کو مشرقی پنجاب کے ایک قصبے حصار میں پیدا ہوا اور گورنمنٹ ہائی اسکول حصار ہی سے میں نے سن 1947 میں پنجاب یونیورسٹی کا میٹرک کا امتحان امتیازی حیثیت میں پاس کیا۔ میں نے کل 850 میں سے 718 نمبر لیے تھے اور یونیورسٹی میں چوتھی پوزیشن حاصل کی تھی۔ انسان کی عمر کے اس دور کا اکثر حصہ تو ظاہر ہے کہ خالص بے شعوری کی حالت میں گزرتا ہے، اور اس کے آخری حصے کو بھی زیادہ سے زیادہ نیم شعوری کا زمانہ کہا جا سکتا ہے۔ تاہم واقعہ یہ ہے کہ اس دور میں جو نقش لوح ذہن پر ثبت ہو جائیں وہ بہت گہرے اور دیر پا ہوتے ہیں۔ میں نے اپنی زندگی کے بالکل ناسمجھی کے دور میں بھی چونکہ اس فضا میں سانس لیا جس میں ہندو مسلم کشمکش کے سائے گہرے ہونے شروع ہو چکے تھے اور مسلمانان ہند اپنے قومی تشخص کے تحفظ کے لیے جان توڑ کوشش پر مجبور ہو گئے تھے، لہذا میرے تحت شعور کی سب سے نچلی سطح یعنی سب سٹریٹم میں مسلم قوم پرستی کا جذبہ رچ بس گیا، یہاں تک کہ مجھے خوب یاد ہے کہ سن 1938 میں جبکہ میری عمر کل 6 سال کی تھی، میں نے علامہ اقبال مرحوم اور مصطفیٰ کمال پاشا کے انتقال کو نہ صرف ایک قومی نقصان بلکہ ذاتی صدمے کی حیثیت سے محسوس کیا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ نیم شعوری کے دور کے آغاز پر میرے ذہن نے اولین اثرات علامہ اقبال مرحوم کی ملی شاعری سے قبول کیے۔ میں 5ویں جماعت میں پڑھتا تھا جب میرے بڑے بھائی صاحب نے مجھے بانگ درا لا کر دی، جسے میں گھنٹوں کچھ سمجھے اور کچھ بغیر سمجھے ترنم کے ساتھ پڑھتا رہتا تھا۔ بانگ درا کی نظموں میں سے مجھے سب سے زیادہ پسند وہ تھیں جن میں ملت اسلامی کے مستقبل کے بارے میں ایک امید افزا نقشہ کھینچا گیا تھا اور اسلام کی نشأت ثانیہ اور امت مرحوم کی تجدید کی خوشخبری دی گئی تھی، اور فی الجملہ یہ رنگ موجود تھا کہ اقبال کا ترانہ بانگ درا ہے گویا ہوتا ہے جادہ پیما پھر کارواں ہمارا، خصوصاً طلوع اسلام کے یہ اشعار تو مجھے بے حد پسند تھے۔ سرشکے چشم مسلم میں ہے نیسا کا اثر پیدا، خلیل اللہ کے دریا میں ہوں گے پھر گوہر پیدا، کتاب ملت بیضا کی پھر شرازہ بندی ہے، یہ شاخ ہاشمی کرنے کو ہے پھر برگ و بر پیدا، اگر عثمانیوں پر کوہ غم ٹوٹا تو کیا غم ہے کہ خون 100,000 انجم سے ہوتی ہے سحر پیدا، نوا پیرا ہو اے بلبل کہ ہو تیرے ترنم سے، کبوتر کے تنے نازک میں شاہی کا جگر پیدا، سبق پھر پر صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا۔ اور ان اشعار کو بھی بہت کیف اور سرور کے عالم میں پڑھا کرتا تھا۔ دیار مغرب کے رہنے والوں، خدا کی بستی دکان نہیں ہے، کھرا جسے تم سمجھ رہے ہو وہ اب ذرے کم عیار ہوگا، تمہاری تہذیب اپنے خنجر سے آپ ہی خودکشی کرے گی، جو شاخ نازک پہ آشیانہ بنے گا ناپائیدار ہوگا، نکل کے صحرا سے جس نے روما کی سلطنت کو الٹ دیا تھا، سنا ہے یہ قدسیوں سے میں نے وہ شعر پھر ہوشیار ہوگا۔ مولانا حالی سے اس دور میں قطعاً متعارف نہ ہوا تھا، لیکن بعد میں اندازہ ہوا کہ تاریخی اعتبار سے حالی کی مسدس مسلمان عالم کی پستی کی انتہا اور ملت اسلامی کے زوال و انحطاط اور نکبت و ادبار کے نقطہ عروج سے مطابقت رکھتی ہے۔ یہی وجہ ہے ان کے اشعار پر مایوسی اور دل شکستگی کی گہری چھاپ ہے، اور ان کی شاعری تمام تر مرثیہ خوانی پر مشتمل ہے، جیسے پستی کا کوئی حد سے گزر نہ دیکھے، اسلام کا گر کر نہ ابھر نہ دیکھے، مانے نہ کبھی کہ مد ہے ہر جزر کے بعد دریا کا ہمارے جو اتر نہ دیکھے، اور اے خاصان رسول وقت دعا ہے امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے، وہ دین جو بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے، پردیس میں وہ آج غریب الغربا ہے۔ حالی اور اقبال ہم اثر بھی قرار دیے جا سکتے ہیں، اور تاریخ وفات کے اعتبار سے ان کے مابین ایک نسل کا فاصلہ بھی ہے، اور اسی وصل مال فصل جمع مال فرق کی کیفیت ان کے اشعار میں نظر آتی ہے۔ یعنی جہاں مولانا حالی کے اشعار صرف مرثیہ خوانی پر مشتمل ہے، وہاں اقبال کے یہاں ماضی پر حد درجہ زوردار مرثیہ خوانی بھی ہے۔ بلازاں بانگ درا کی نظمیں ثقلیہ اور بلاد اسلامیہ اور مستقبل کے نہایت جذبات انگیز اور جذبہ پرور
ہدی خانی بھی علامہ اقبال کے ہاں، وہاں علامہ اقبال کے یہاں ماضی پر حد درجہ زوردار مرثیہ خانی بھی ہے، بیکٹ میں ہے ملاحظہ ہوں بانگ درا کی نظمیں ثقلیہ اور بلاد اسلامیہ، اور مستقبل کے لیے نہایت جذبات انگیز اور جذبہ پرور ہدی خانی بھی۔ بہرحال اپنی عمر کے نیم شعوری والے دور میں میرے ذہن پر اولین چھاپ علامہ اقبال کی ملی شاعری کی پڑی، اور اس سے احیاء دین اور اسلام کی نشست ثانیہ اور ملت اسلامی کی تجدید اور تشکیل نو کا ایک جذبہ میرے قلب کی گہرائیوں میں رچ بس گیا۔ یہاں ایک فٹ نوٹ ہے، یہاں یہ بھی دلچسپی سے خالی نہ ہوگا کہ 5ویں جماعت کے دوران بانگ درا کو کچھ سمجھے اور کچھ بغیر سمجھے پی جانے کے بعد میں نے 6ٹھی جماعت کے دوران بال جبریل اور ضرب کلیم کو ایک صاحب سے عاریتاً لے کر پڑھ ڈالا، اور 7ویں جماعت کے زمانے میں ایک لطیف سا بہانہ بنا کر بڑے بھائی صاحب سے بال جبریل، ضرب کلیم اور ارمغان حجاز تینوں کتابیں حاصل کر لیں، اور گویا علامہ اقبال مرحوم کا پورا اردو کلام نظر سے گزار لیا۔ ضرب کلیم اور بال جبریل کو عاریتاً حاصل کرنے کا واقعہ بھی بہت دلچسپ ہے۔ مجھے معلوم ہوا کہ علامہ کی کتابوں کا مکمل سیٹ خان عزیز الرحمن حمزئی کے یہاں موجود ہے، جو حصار کے معروف وکلاء میں سے تھے۔ ان کا انتقال چند سال قبل ملتان میں ہوا ہے۔ میں اپنے والد صاحب مرحوم مغفور کے ساتھ ان کی خدمت میں حاضر ہوا۔ مجھے خوب اچھی طرح یاد ہے کہ اس وقت وہ ایک عجیب سے شش و پنج میں مبتلا ہو گئے تھے کہ نہ انکار کیے بنتی تھی، نہ طبیعت کتابیں دینے پر آمادہ ہوتی تھی۔ بالآخر انہوں نے ایک تدبیر سوچی اور علامہ اقبال کے ان اشعار کا مطلب مجھ سے دریافت کیا۔ پرواز ہے دونوں کی اسی ایک فضا میں، کرگس کا جہاں اور ہے شاہی کا جہاں اور، الفاظ و معانی میں تفاوت نہیں لیکن ملا کی اذاں اور مجاہد کی اذاں اور کہا کہ اگر ان اشعار کا مفہوم بیان کر دو تو کتابیں لے جا سکتے ہو۔ پھر جب میں نے ان کا مفہوم بیان کر دیا تو وہ کچھ حیران سے ہوئے، تاہم انہوں نے کتابیں میرے حوالے کر دی۔ فٹ نوٹ ختم ہو گیا۔ یہاں یہ اعتراف کرنا بھی مناسب ہے کہ اس جذبہ ملی کی آبیاری ایک زمانے میں حفیظ جلندری صاحب کے شاہنامہ اسلام سے بھی ہوئی۔ مجھے یاد ہے کہ جن دنوں میں 8ویں جماعت میں پڑھتا تھا، میری ایک پوری رات شاہنامہ کی دوسری جلد کو اس کے مخصوص طرز ترنم میں پڑھ کر والدہ صاحبہ کو سنانے میں بسر ہوئی، اس طرح کہ ادھر جلد ختم ہوئی اور ادھر صبح نمودار ہو گئی۔ سن 1946-47 کے دوران مسلمانان ہند کی قومی جد و جہد اپنے عروج پر تھی، اور پورے بر صغیر کے مسلمانوں کے اعصاب پر تحریک مسلم لیگ کا کامل تسلط تھا۔ چنانچہ میں بھی اپنی اسی نیم شعوری کیفیت میں پوری تندہی کے ساتھ اس سے وابستہ تھا۔ اس زمانے میں میں مسلم اسٹوڈنٹ فیڈریشن کا ایک فعال ورکر تھا، اور اس دور میں ہمارے جذبہ ملی کے جوش و خروش کا اندازہ اس بات سے کیا جا سکتا ہے کہ ہم فیڈریشن کے کارکن روزنامہ نوائے وقت کے استقبال کے لیے بالعموم ریلوے اسٹیشن پہنچ جایا کرتے تھے۔ کچھ عرصہ میں حصار ڈسٹرکٹ مسلم اسٹوڈنٹ فیڈریشن کا جنرل سیکرٹری بھی رہا، اور سن 1946 میں ایک بار میں نے لاہور میں منعقدہ فیڈریشن کے ایک مرکزی اجلاس میں ضلع حصار کے نمائندے کی حیثیت سے بھی شرکت کی۔ تحریک مسلم لیگ کے ساتھ اس عملی تعلق بلکہ انہماک کے ساتھ ساتھ اسی زمانے میں ایک نئی دعوت سے روشناس ہوا۔ یہ دعوت تھی مؤسس جماعت اسلامی مولانا سید ابو العلا مودودی کی، جس نے میرے جذبہ ملی کو ایک نئی وسعت یعنی ڈائمنشن عطا کی، اور دل میں تجدید و احیاء ملت کے ساتھ ساتھ بلکہ اس سے بھی مقدم اور پیشتر تجدید و احیاء دین کا جذبہ پیدا کیا۔ یا یوں کہہ لیں کہ علامہ اقبال مرحوم کی عطا کردہ جذبہ ملی کے خاکے میں ایک دینی فکر کا رنگ بھر دیا۔ اپنے میٹرک کے زمانہ تعلیم کے دوران اگرچہ میں عملاً تحریک مسلم لیگ ہی سے وابستہ رہا، اور یہ نیا دینی فکر مجھ پر اس درجہ غالب نہ آ سکا کہ میں عملاً بھی اسی کا ہو رہتا، تاہم اس کا اثر مجھ پر اس حد تک ضرور ہوا کہ مسلم لیگ یا مسلم اسٹوڈنٹ فیڈریشن کے حلقوں میں جب بھی مولانا مودودی یا جماعت اسلامی پر کوئی تنقید ہوتی یا طنز و تان کا معاملہ ہوتا تو میں ان کی جانب سے مدافعت میں پورا زور صرف کر دیتا۔ اس نئی دینی تحریک کے لٹریچر کے پڑھنے یا سمجھنے میں مجھے زیادہ دقت اس لیے نہ ہوئی کہ میں نے اسکول میں اختیاری مضمون کی حیثیت سے عربی لی ہوئی تھی، اور ایک تو ویسے بھی میرا شمار اسکول کے ذہین اور ہوشیار طلبہ میں تھا، اور دوسرے عربی سے مجھے اللہ تعالیٰ نے خصوصی شغف عطا فرما دیا تھا۔ چنانچہ جماعت اسلامی کی بنیادی دعوت پر مشتمل چھوٹے کتابچے میں نے تمام کے تمام جناب مسرت مرزا صاحب اور چودھری نذیر احمد صاحب، یہ دونوں حضرات اب ملتان میں مقیم ہیں، سے حاصل کر کے پڑھ ڈالے اور ایک حد تک سمجھ بھی لیے۔ میرے بھائی اظہار احمد صاحب
ان دنوں جماعت کا لٹریچر گہرے انہماک کے ساتھ پڑھ رہے تھے، یہاں تک کہ انہوں نے بہت سی کتابوں کے مفصل نوٹس بھی تیار کر لیے تھے۔ 12 جولائی سن 1947 کو میرا میٹرک کا نتیجہ نکلا۔ 20 یا 21 اگست کو عید الفطر تھی اور اس کے دوسرے ہی روز سے حصار میں مسلمانوں کے محلوں پر ہندوؤں کے منظم حملے شروع ہو گئے اور ستمبر کا پورا مہینہ ہم لوگوں نے محصوری کے عالم میں بسر کیا۔ اسی محصوری کی حالت میں تفہیم القرآن کی سے پہلی بار متعارف ہوا۔ مجھے خوب اچھی طرح یاد ہے کہ اس زمانے میں میں اور میرے بڑے بھائی ہم دونوں محلے کی ایک مسجد میں ماہنامہ ترجمان القرآن کے تازہ پرچوں سے تفسیر سورہ یوسف پڑھا کرتے تھے۔ عام فہم تو ظاہر ہے ان کا زیادہ تھا، لیکن عربی میری بہتر تھی۔ اس طرح ہمارا اجتماعی مطالعہ بہت مفید بھی رہتا تھا اور دلچسپ بھی، اور مجھے اس اعتراف میں ہرگز کوئی باک نہیں کہ میرے دل میں قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھنے کی رغبت اولاً اسی کے ذریعے پیدا ہوئی، بلکہ قرآن حکیم سے میرا اولین تعارف اسی کی وساطت سے ہوا۔ اپنے میٹرک کے ان 2 سالوں کے دوران میرا تعارف ابوالکلام آزاد مرحوم کی تحریروں سے بھی ہوا۔ الہلال کے بعض پرانے پرچے بھی دیکھنے میں آئے اور کتابی صورت میں مطبوعہ مضامین الہلال بھی میں نے پڑھے۔ آگے فٹ نوٹ ہے اس پر۔ مولانا ابوالکلام آزاد کی تصانیف کے حصول کا واقعہ بھی بہت دلچسپ ہے۔ حصار کے صنعتی اسکول کے ایک انسٹرکٹر غلام محمد بھٹی صاحب کو کتابیں جمع کرنے کا شوق جنون کی حد تک تھا۔ وہ خود ایک بہت ماہر جلد ساز تھے اور ان کے پاس نہایت اعلیٰ مجلد کتابوں کا ایک بہت بڑا ذخیرہ تھا۔ میں نے جب مولانا مرحوم کی تصانیف ان سے عاریتاً برائے مطالعہ مانگی تو وہ بھی خان عزیز الدین حمزہی کی طرح شش و پنج میں مبتلا ہو گئے اور انہوں نے بھی جان چھڑانے کی وہی تدبیر اختیار کی، یعنی مجموعہ مضامین الہلال کھول کر ایک فارسی شعر جو سامنے آ گیا اس کے معنی مجھ سے پوچھ لیے۔ میں نے فارسی بالکل نہ پڑھی تھی، اس لیے پہلے تو ذرا جھجکا، لیکن جب ذرا غور کیا تو اندازہ ہوا کہ یہ تو اردو ہی کے الفاظ ہیں جو بس ذرا آگے پیچھے کر دیے گئے ہیں۔ چنانچہ میں نے معنی بیان کر دیے اور کتاب حاصل کر لی۔ اس سے یہ حقیقت مجھ پر منکشف ہوئی کہ جس تحریک کا علم اس وقت جماعت اسلامی کے ہاتھ میں ہے اور جو دعوت اس وقت مولانا مودودی پیش کر رہے ہیں، اس دور میں اس کے داعی اول کی حیثیت دراصل مولانا آزاد کو حاصل تھی۔ اس کا ایک نتیجہ تو یہ نکلا کہ کانگریس اور مسلم لیگ کی کشمکش اور اس میں تلخی کی شدت کے باعث جو نفرت مولانا آزاد سے تھی وہ ختم ہو گئی، اور اس کی جگہ ایک حیرت انگیز تعصف نے لی کہ اتنا عظیم کام چھوڑ کر وہ اب کن وادیوں میں سرگرداں ہیں۔ اور وہ دوسرا اور اہم تر نتیجہ یہ نکلا کہ میرے ذہن میں یہ بات راسخ ہو گئی کہ اصل اہمیت اشخاص کی نہیں بلکہ مقاصد کی ہے، اور نگاہیں شخصیتوں پر نہیں بلکہ کام پر مرتکز رہنی چاہیے۔ اکتوبر سن 1947 کے اوائل میں انڈین ملٹری نے حصار میں ہماری قلعہ بندیاں زبردستی توڑ ڈالی اور پوری مسلمان آبادی کو ایک نو تعمیر شدہ جیل کے احاطوں میں قائم شدہ کیمپ میں محبوس کر دیا۔ کچھ عرصہ وہاں قیام کے بعد ہم لوگ ایک پیدل قافلے کے ساتھ 20 روز میں 170 میل کا سفر طے کر کے، اگر حافظہ غلطی نہیں کر رہا تو غالباً 7 نومبر سن 47 کو براستہ سلیمان کی ہیڈ ورکس پاکستان میں داخل ہوئے، اور اس طرح زندگی کے ایک نئے دور کا آغاز ہوا۔ پاکستان میں والد صاحب مرحوم مغفور اول تو لاہور ہی میں تعینات ہوئے، لیکن جلد ہی ان کا تبادلہ قصور ہو گیا اور میں ایف ایس سی میڈیکل کی تعلیم کے لیے گورنمنٹ کالج لاہور میں داخل اور محلہ کرشن نگر میں اپنے ایک عزیز کے مکان پر مقیم ہو گیا۔ ایف ایس سی کی تعلیم کے 2 سالوں کے دوران میں نے حلقہ ہمدردان جماعت اسلامی کے سے باقاعدہ منسلک ہو کر بہت مستعدی اور جانفشانی کے ساتھ کام کیا۔ اس وقت کے خصوصی جوش و خروش میں بہت سے عوامل کو دخل حاصل تھا۔ ایک تو پاکستان کا قیام ہی کچھ کم جذبات انگیز واقعہ نہ تھا، پھر جس قسم کے حالات میں سے گزر کر پاکستان پہنچنا نصیب ہوا تھا اس نے فوری طور پر ملی اور دینی جذبات کو بہت بھڑکا دیا تھا، اور کچھ صورتحال بھی بظاہر ایسی نظر آتی تھی کہ جیسے احیاء اسلام کی منزل بہت قریب ہے۔ قیام پاکستان سے گویا اصل مرحلہ تو طے ہو ہی گیا ہے، اب کثرت صرف اتنی ہے کہ اس میں اسلامی نظام قائم کر دیا جائے، پھر اسے بنیاد یعنی بیس بنا کر اسلام کے عالمی غلبے کی سعی و جہد بہت آسان ہو جائے گی۔ منزل کے اس قرب کے اس احساس نے آتش شوق کو مزید بھڑکا دیا تھا۔ ان حالات میں جب جماعت اسلامی پاکستان میں قیام نظام اسلامی کی دائی بن کر سامنے آئی تو گویا
اس نے جملہ قومی، ملی اور دینی اور مذہبی جذبات کو اپیل کیا، اور دوسرے بے شمار کارکنوں کی طرح میں بھی حد درجہ کیف و سرور کے عالم میں اس کی جدوجہد میں عملاً شریک ہو گیا۔ اسی زمانے میں نے جماعت کے لٹریچر کا بھی بالاستیاب مطالعہ کیا۔ مولانا امین احسن اصلاحی کی تصانیف تو اس زمانے میں کچھ ثقیل اور کچھ روکھی اور پھیکی معلوم ہوتی تھیں، لیکن مولانا مودودی کی تصانیف کا ایک ایک حرف نظر سے گزار لیا، وہیں میں تحریک اسلامی کے ساتھ اپنے اس دور کے تعلق کو بھی شعوری نہیں نیم شعوری قرار دیتا ہوں۔ اواخر سن 49 لیٹ 49 میں میڈیکل کالج لاہور میں داخل ہوا، اور ساتھ ہی میری رہائش بھی کالج کے ہاسٹل میں منتقل ہو گئی۔ نتیجتاً تنظیمی اعتبار سے میرا تعلق جماعت اسلامی سے منقطع اور اسلامی جمعیت طلبہ سے قائم ہو گیا۔ سن 1950 عیسوی میں میں نے جمعیت کی رکنیت اختیار کی، اور فوراً ہی نظامت حلقہ میڈیکل کالج کا بوجھ میرے کاندھوں پر ڈال دیا گیا۔ سن 51 میں جمعیت لاہور کا ناظم بھی بنا دیا گیا، اور جمعیت پنجاب کا بھی، اور سن 1952 میں جمعیت کا ناظم اعلیٰ منتخب ہو گیا۔ واضح ہے کہ میں ان مناصب کا ذکر کسی احساس فخر کے تحت نہیں کر رہا، بلکہ صرف اس حقیقت کے اظہار کے لیے کر رہا ہوں کہ اس دور میں نے انتہائی جوش و خروش اور حد درجہ انہماک کے ساتھ اور تحریک کے تقاضوں کو دوسری ہر چیز پر مقدم جان کر کام کیا، یہاں تک کہ اپنی تعلیم کے نقصان اور اپنے پیشہ ورانہ مستقبل یعنی پروفیشنل کیریئر کی تباہی کی بھی کوئی پرواہ نہ کی۔ گویا خیریت جاں، راحت تن، صحت دامہ سب بھول گئیں مصلحتیں اہل ہوس کی۔ یہاں کوئی صاحب یہ گمان نہ فرمائیں کہ مجھے اس پر کوئی پچھیمانی یا پچھتاوا ہے۔ حقیقت اس کے بالکل برعکس یہ ہے کہ اپنی زندگی کا وہ دور مجھے انتہائی عزیز ہے، اور اس کی یاد کو میں اب بھی اپنی ایک قیمتی متاع سمجھتا ہوں، اور میں سمجھتا ہوں کہ آج دین کی جس خدمت کی توفیق مجھے بارگاہ خداوندی سے ملی ہوئی ہے، اس کی اساس اور بنیاد اسی دور میں قائم ہوئی تھی۔ گویا میرا معاملہ تو وہ ہے کہ اس عشق نہ اس عشق پہ نادم ہے مگر دل، ہر داغ ہے اس دل میں بجز داغ ندامت۔ چنانچہ تحریر و تقریر کی جو بھی تھوڑی بہت صلاحیت آج مجھ میں ہے، وہ اسی دور میں ابھری اور پروان چڑھی۔ اگرچہ یہ ایک حقیقت ہے کہ بطور زبان مجھے اردو پر نہ اس وقت کوئی عبور حاصل تھا نہ اب حاصل ہے، تاہم ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں اظہار معاف ضمیر کی جو بھی تھوڑی بہت استعداد مجھے حاصل ہے، اس کی اولین تربیت جمعیت طلباء کے ہفتہ وار آرگن عزم کی ادارت ہی سے حاصل ہوئی تھی۔ اسی طرح کوئی شعلہ بیان خطیب یا جادو اثر مقرر تو میں نہ اس وقت تھا نہ آج ہوں، تاہم تقریر و بیان کی جو بھی تھوڑی بہت صلاحیت مجھ میں موجود ہے، وہ تمام تر اسی دور کی مرہون منت ہے۔ جہاں تک مولانا مودودی کی تصانیف کا تعلق ہے، ان کا تو میں اس دور میں متعلم ہی نہیں معلم بن گیا تھا، خصوصاً ان کی جو تحریریں تحریک جماعت اسلامی کے اصول و مبادی اور اس کے مختلف ادوار سے متعلق تھیں، ان کا تو ایک حد تک حافظ ہو گیا تھا۔ چنانچہ اس تحریک کی امتیازی خصوصیات اور اس کے مخصوص طریقہ کار کے بارے میں اس دور میں میرا ذہن بالکل صاف ہو چکا تھا کہ اس میں کوئی ابہام صاف ہو چکا تھا اور اس میں کوئی ابہام نہ رہا تھا۔ مزید برآں اس دور میں مجھ پر اللہ تعالیٰ کا خصوصی فضل و کرم یہ ہوا کہ مجھے اولا مولانا امین احسن اصلاحی صاحب کی تصانیف اور پھر ان کی وساطت سے قرآن حکیم کے ساتھ ایک ذہنی مناسبت پیدا ہو گئی۔ مولانا کی تصانیف میں سے خصوصاً دعوت دین اور اس کا طریقہ کار سے مجھے عشق کی حد تک قلبی تعلق پیدا ہو گیا تھا، اور واقعہ یہ ہے کہ اسی کتاب کے ذریعے مجھ پر تحریک اسلامی کا دینی فکر واضح ہوا اور فریضہ تبلیغ و شہادت کی اصل اہمیت منکشف ہوئی۔ پھر جب مولانا کی ایک دوسری تالیف تدبر قرآن کے نام سے شائع ہوئی تو اس کا مطالعہ بھی میں نے نہایت ذوق و شوق کے ساتھ کیا، اور حقیقت یہ ہے کہ قرآن حکیم کے ساتھ ایک پختہ ذہنی مناسبت اور محکم قلبی انس کی بنیاد اس کتاب سے قائم ہوئی۔ دسمبر سن 51 کی کرسمس اور جولائی سن 52 کی موسم گرما کی تعطیلات میں نے لاہور میں تربیتی کیمپ منعقد کیے، جن میں قرآن حکیم کے چند منتخب مقامات کا درس مولانا اصلاحی نے دیا۔ میں خود ان دونوں کیمپوں میں بحیثیت ناظم شریک تھا، چنانچہ میں نے ان سے بھرپور استفادہ کیا، اور واقعہ یہ ہے کہ ان سے نہ صرف یہ کہ میرے قرآن حکیم کے ساتھ ذہنی اور قلبی تعلق میں اضافہ ہوا،
بلکہ میری طبیعت میں تعلیم و تعلم قرآن کا داعیہ شدت کے ساتھ بیدار ہو گیا۔ قرآن حکیم کے ساتھ اس ذہنی اور قلبی مناسبت اور اس قوت گویائی اور صلاحیت بیان نے، جس کا ذکر میں پہلے کر چکا ہوں، مل جل کر مجھے اسی زمانے میں مدرس قرآن بنا دیا۔ چنانچہ جمعیت کے اجتماعات میں بھی درس قرآن کی ذمہ داری اکثر و بیشتر مجھے پر رہتی تھی، اور تعطیلات کے زمانے میں جب میں گھر آتا تھا، بریکٹ میں ہے، اس وقت تک والد محترم میٹگمبری ہال ساہیوال میں اقامت اختیار فرما چکے تھے۔ تو جماعت اسلامی کے اجتماعات میں بھی درس قرآن کی فرمائش مجھ سے کی جاتی تھی اور میرا درس بالعموم پسند کیا جاتا تھا۔ اس میں فٹ نوٹ ہے، سن 53 میں جمعیت کے سالانہ اجتماع کے موقع پر جو درس سورہ آل عمران کے آخری رکوع کی ابتدائی آیات کا میں نے دیا تھا، اس کا ذکر تقریباً 20 سال بعد سن 1972 میں کراچی کے ایک سفر کے دوران میرے سامنے بہت عجیب طریقے سے آیا۔ ریل میں ایک ہم سفر سے گفتگو ہو رہی تھی جس میں تعلیم و تعلم قرآن کی اہمیت کا ذکر چل نکلا۔ اس پر ان صاحب نے عجیب کیفیت کے ساتھ کہا، صاحب ایک درس سن 53 میں ہم نے سنا تھا، اس کی حلاوت کا احساس ابھی تک باقی ہے۔ میں نے ذرا قریدا تو معلوم ہوا کہ دراصل میرے ہی درس کا ذکر ہے، چنانچہ میں نے بات وہیں ختم کر دی اور اپنا مزید تعارف مناسب نہ سمجھا۔ اسی طرح سن 54 میں ملتان میں منعقد جمعیت کی تربیت گاہ میں مولانا اصلاحی سے پڑھے ہوئے مقامات کا جو درس میں نے دیا تھا، اس کا ذکر بہت سے احباب آج بھی کرتے ہیں۔ مین ٹیکسٹ شروع ہو گیا۔ قرآن حکیم کے ساتھ اس تعلق کا سب سے بڑا فائدہ جو مجھے پہنچا وہ یہ ہے کہ دین کی اساسی تعلیمات بھی مجھ پر براہ راست قرآن حکیم کی روشنی میں واضح ہو گئیں، اور خاص طور پر دعوت و تبلیغ دین کی اہمیت اور شہادت حق اور اقامت دین کی فرضیت بھی مجھ پر عذر قرآن منکشف ہو گئی۔ گویا فقد استمسک بالعروۃ الوثقی کے مصداق میرے ذہن و فکر کا ایک براہ راست تعلق قرآن حکیم سے قائم ہو گیا۔ اس کی اہمیت کا اندازہ مجھے اس وقت تو نہ ہوتا، لیکن بعد میں اس کا احساس مجھے شدت کے ساتھ ہوا کہ اگر خدا نہ خواستہ اس وقت اس پہلو سے کوئی کمی رہ جاتی تو بعد میں جب بعض شخصیتوں سے میرا عقیدت کا رشتہ کمزور پڑا، یہاں تک کہ بالکل منقطع بھی ہو گیا، اور جمعیت اور جماعت دونوں سے تنظیمی رشتہ بھی ختم ہو گیا، تو اس فکر کا پورا تانا بانا بھی درم برم ہو جاتا، اور میں بھی ان بہت سے لوگوں کے مانند ہو جاتا جو جماعت اسلامی سے علیحدہ ہوئے، تو ان کا تعلق نہ صرف تحریک اسلامی بلکہ بعض افسوسناک مثالوں کے اعتبار سے تو گویا اسلام ہی سے منقطع ہو گیا۔ الغرض جمعیت طلباء سے تعلق کا زمانہ میری زندگی کا اہم ترین دور ہے، جس میں خود دین و مذہب کے ساتھ بھی میرا صحیح فکری تعلق قائم ہوا، اور تحریک تجدید و احیاء دین کے لیے کے ساتھ بھی میرے حقیقی اور شعوری تعلق کا آغاز ہوا، اور احیاء اسلام اور تجدید ملت کا وہ جذبہ جو بچپن میں علامہ اقبال مرحوم کی شاعری سے پیدا ہوا تھا، اور جس میں ایک دینی فکر کا پیوند ابتداء مولانا مودودی کی تحریروں سے لگا تھا، بالآخر مولانا اصلاحی کی تصانیف کی وساطت سے قرآن حکیم کی محکم اساس پر استوار ہو گیا۔ نیچے اس میں بھی ایک فٹ نوٹ ہے، اس دور میں اللہ کے دین کی بنیادی دعوت اور مسلمانوں کے دینی فرائض اور اہل ایمان سے اللہ کے دین کے تقاضوں اور مطالبوں کا جو تصور میرے ذہن میں راسخ ہوا تھا، اس کے بارے میں اب کچھ کہنے سننے کی بجائے میں اپنی اس دور کی بعض تحریروں اور تقریروں سے کچھ اقتباسات اس کتاب میں شامل ضمیمہ میں درج کر رہا ہوں، تاکہ یہ نہ کہا جا سکے کہ یہ سب بات کی خیال آرائیاں ہیں۔ آگے پھر مین ٹیکسٹ ہے، سن 1954 میں میں نے MBBS کا آخری امتحان پاس کیا، اور جیسے ہی میرا نتیجہ نکلا میں نے اسلامی جمعیت طلباء کی رکنیت سے استعفیٰ دے دیا اور جماعت اسلامی کی رکنیت کی درخواست داخل کر دی، اس لیے کہ میرے سامنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان موجود تھا کہ انا امرکم بخمس بالجماعت والسمع والطاعت والہجرت والجہاد فی سبیل اللہ، مشکات شریف ان حارث الاشعری، اور میں نہیں چاہتا تھا کہ میری زندگی میں چند دن بھی بغیر جماعت کے بسر ہوں، لیکن افسوس کہ جماعت اسلامی میں میرا قیام بہت مختصر رہا۔ رکن کی حیثیت سے جماعت میں شامل ہوتے ہی پہلی بات جو میں نے محسوس کی وہ یہ تھی کہ دینی اور اخلاقی اعتبار سے جماعت پر شدید انحطاط اور اضمحلال طاری ہو چکا ہے، اور اس کے متوسلین میں کسی انقلابی تحریک کے بجائے عام سیاسی جماعتوں کے کارکنوں کا سا مزاج پیدا ہو گیا ہے۔ ساتھ ہی یہ بھی محسوس ہوا کہ جماعت کی دعوت اور اس کی اپیل کا رخ بھی اب وہ نہیں رہا جو آغاز میں تھا، بلکہ اس میں بھی عام سیاسی جماعت کا سا انداز پیدا ہو چکا ہے۔ میرے ذہن میں جب
اس قلب ماہیت کے اسباب و عوامل پر غور کر میرے ذہن نے جب اس قلب ماہیت کے اسباب و عوامل پر غور کرنا شروع کیا، ساتھ ہی ایک اور سوال جو ابھر کر سامنے آ کھڑا ہوا وہ یہ تھا کہ سن 47 میں پاکستان میں نظام اسلامی کا قیام جو اس قدر آسان اور بالکل قریب نظر آتا تھا، وہ 8 سالہ جدوجہد کے باوجود روز بروز نگاہوں سے دور تر کیوں ہوتا چلا جا رہا ہے؟ جیسے جیسے میں ان مسائل پر غور کرتا گیا، مجھ پر یہ حقیقت منکشف ہوتی چلی گئی کہ تحریک جماعت اسلامی اپنے اصل موضوع سے بھٹک گئی ہے، اور سن 1947 میں ملک کے بدلے ہوئے حالات میں موانع اور مشکلات اور سن 1947 میں ملک کے بدلے ہوئے حالات میں مواقع اور امکانات کے دام ہم رنگ زمین میں گرفتار ہو کر جماعت اسلامی کی قیادت نے طریقہ کار میں جو تبدیلی کی تھی، اس نے تحریک کی اس ساری بلند پروازی کو ختم کر کے رکھ دیا ہے۔ اب جماعت کا اصولی اسلامی انقلابی کردار تو خوشدر خشید ولے شیلہ مستعجل بود کے مصداق داستان پارینہ بن چکا ہے۔ البتہ ایک اسلام پسند قومی سیاسی پارٹی کی حیثیت سے جماعت کا وجود باقی ہے۔ ابتداً یہ انکشاف میرے لیے حد درجہ اذیت بخش تھا اور مجھ پر شدید رنج و غم اور مایوسی کا غلبہ ہو گیا تھا، مگر جیسے جیسے اس مسئلے کے دوسرے پہلو واضح ہوتے گئے اور ساتھ ہی یہ بھی معلوم ہوا کہ جماعت کی اس تبدیلی کو محسوس کرنے والا میں تنہا ہی نہیں ہوں، بلکہ اور بھی بہت سے لوگ ہیں جن میں ایک اچھی بلی تعداد اکابر کی بھی ہے، تو ذرا ہمت بنی کہ غلطی کا ازالہ ممکن ہے اور ذرا کوشش کی جائے تو اس تحریک کو دوبارہ اصل رخ پر ڈالا جا سکتا ہے۔ اسی امید پر میں نے 250 صفحات یعنی 250 صفحات پر پھیلی ہوئی ایک تحریر کے ذریعے جماعت اسلامی کے قبل از تقسیم ہند موقف اور طریقہ کار اور بعد از تقسیم پالیسی کے تفاوت اور تضاد کو واضح کیا، اور جماعت کے ارباب حل و عقد سے اپیل کی کہ وہ نئے طریقہ کار کو ترک کر کے سابق طریقہ کار ہی کی جانب رجوع کریں۔ میری یہ تحریر اب تحریک جماعت اسلامی ایک تحقیقی مطالعہ کے نام سے مطبوعہ موجود ہے، اور اس موضوع پر میں اس وقت مزید کچھ نہیں کہنا چاہتا سوائے اس کے کہ میں نے یہ تحریر سن 1956 میں لکھی تھی اور اب سن 1974 ہے، لیکن 18 سال گزر جانے کے بعد بھی میں اسے اتنا ہی صحیح سمجھتا ہوں جتنا اس وقت سمجھتا تھا، اور میرے موقف میں سر منہ فرق واقع نہیں ہوا، بلکہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس میں پختگی ہی پیدا ہوتی چلی گئی ہے۔ لیکن افسوس کہ جماعت اسلامی میں یہ اختلاف رائے انتہائی ہنگامہ خیز بن گیا، اور اواخر سن 56 اور اوائل سن 57 کا تقریباً 6 ماہ کا عرصہ جماعت اسلامی پر ایک سخت بحرانی کیفیت میں گزرا، جس کے نتیجے میں کم و بیش 70-80 ارکان جماعت سے علیحدہ ہو گئے، جن میں مجھ ایسے عام کارکنوں کے ساتھ ساتھ مولانا امین حسن اصلاحی، مولانا عبدالجبار غازی، مولانا عبدالغفار حسن، مولانا عبدالرحیم اشرف، شیخ سلطان احمد، سردار اجمل خان لغاری ایسے اکابر بھی تھے، اور گویا جماعت کی قیادت کی پوری صف دوم جماعت سے کٹ گئی تھی۔ یہ سب کچھ کیوں اور کیسے ہوا اور اس کی اصل ذمہ داری کس پر ہے، یہ ایک بڑی تلخ داستان ہے جس کے بیان کا یہ موقع نہیں ہے۔ تاہم میں نے آیہ مبارکہ وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِن بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا کے حوالے سے نقض غزل کے عنوان کے تحت اس کے اہم حصے سپرد قلم کر دیے تھے، جو حضرات دلچسپی رکھتے ہو ان کا مطالعہ کر لیں۔ اس پر فٹ نوٹ ہے، سورہ نحل کی آیہ مبارکہ ہے یہ، آیت نمبر 92، تم نہ بن جاؤ اس بڑیا کی مانند جس نے سود کاٹنے کے بعد اسے ٹکڑے ٹکڑے کر کے رکھ دیا۔ اور دوسرا فٹ نوٹ ہے، یہ داستان حال ہی میں مکمل صورت میں تاریخ جماعت اسلامی کا ایک گمشدہ باب کے عنوان سے کتابی صورت میں شائع ہو گئی ہے۔ میں نے جماعت کی رکنیت کی درخواست 15 نومبر سن 54 کو تحریر کی تھی، اور تقریباً 2.5 سال بعد اپریل سن 57 کی کسی تاریخ کو میں نے انتہائی بوجھل دل کے ساتھ جماعت کی رکنیت سے استعفیٰ تحریر کر دیا۔ لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں تھا کہ میں نے زندگی کا وہ نصب العین بھی ترک کر دیا جس کے حصول کے لیے میں نے جماعت میں شمولیت اختیار کی تھی، اور احیاء اسلام و تجدید دین اور شہادت حق اور اقامت دین جدوجہد سے بھی لا تعلقی اختیار کر لی، جسے میں نے پورے شعور و ادراک کے ساتھ اپنا دینی فرض سمجھ کر قبول کیا تھا۔ اس کے برعکس واقعہ یہ ہے کہ بحمداللہ گزشتہ 17-18 سالوں کے دوران میں مجھ پر کوئی ایک دن بھی ایسا نہیں گزرا کہ میری نگاہوں سے احیاء اسلام اور اقامت دین کا بلند و بالا نصب العین اوجھل ہو، یا مجھے اپنے ان فرائض کے بارے میں کوئی شک یا شبہ لاحق ہوا ہو۔ سبب اس کا پہلے ہی بیان کر چکا ہوں، یعنی یہ کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے میرا تعلق پہلے ہی اشخاص سے نہیں بلکہ
قرآن مجید سے قائم ہو چکا تھا، اور یہ بات مجھ پر از روئے قرآن منکشف ہو چکی تھی کہ شہادت حق میری ذمہ داری اور اقامت دین میرا فرض ہے۔ اگر کوئی جماعت ایسی موجود ہو جس میں انشراح صدر کے ساتھ شریک ہو کر اپنے ان فرائض کو ادا کر سکوں تو فبیہا، اس جماعت کا وجود میرے لیے ایک نعمت غیر مترتبہ ہے، لیکن اگر ایسا نہ ہو تب بھی فرض تو ساقط نہیں ہو جاتا، اگرچہ کام کٹھن ضرور ہو جاتا ہے، یعنی یہ کہ انسان از خود کھڑا ہو اور اپنے دینی فرائض کی ادائیگی کے لیے دوسروں کو بھی دعوت دے اور ایک جماعت تشکیل دے جو ان فرائض سے عہدہ برا ہو، یا بصورت آخر کم سے کم اپنی ذاتی حیثیت میں تنہا کوشاں رہے۔ اشخاص آئیں گے اور چلے جائیں گے، جماعتیں بنیں گی اور منتشر ہو جائیں گی، لیکن اللہ کا دین بھی دائم و قائم رہے گا اور اس کی کتاب بھی۔ انسان کا فرض یہ ہے کہ فرمان نبوی قد ترکت فیکم ما ان اعتصمتم بھی لن تضلوا ابدا کہ مصداق قرآن ہی کو اپنا رہنما اور ہادی و امام بنائے اور اس کے بتائے ہوئے راستے پر گامزن رہے، اور اگر اللہ تعالیٰ اپنے دین کی کسی خدمت کی توفیق مرحمت فرما دے تو اسے سراسر اسی کا فضل و کرم اور انعام و احسان سمجھے، گویا منت منے کے خدمت سلطان ہمی کنی منت شناس ازو کے بخدمت بداشتت۔ جماعت اسلامی سے علیحدگی کے بعد ابتداً قوی امید تھی کہ علیحدہ ہونے والے حضرات ایک نئی تنظیمی حیثیت تشکیل لے کر جماعت کے سابق طریقہ کار کے طرز پر عملی جد و جہد شروع کر دیں گے، اور یہ امید ہرگز بے بنیاد نہ تھی، اس لیے کہ علیحدہ ہونے والوں میں نہ اہل علم کی کمی تھی نہ اصحاب فضل کی، اور ان میں 4 حضرات وہ بھی تھے جن کے کاندھوں پر مولانا مودودی کی اسیری و نظر بندی کے مختلف مواقع پر جماعت کی عمارت کا بوجھ آ چکا تھا، گویا تنظیمی اعتبار سے بھی جماعت میں ان کا مقام بلند رہا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ ابتدائی 2 سال یعنی وسط سن 57 سے وسط سن 59 کا عرصہ اس حال میں بیتا کہ آج لاہور کا سفر ہے تو کل لائل پور کا، اور ابھی یہی عمار خان سے لوٹا ہوں تو سکھر کے لیے رخت سفر باندھ رہا ہوں، وقس علی ھذا، یہاں تک کہ ایک بار یعنی دسمبر سن 58 میں تو ساہیوال میں اپنا مطب بند کر کے اہل و عیال سمیت کراچی منتقل ہو گیا، اگرچہ وہاں سے 6 یا 7 ماہ بعد ہی والد صاحب مرحوم کی علالت کے باعث لوٹ آنا پڑا۔ اس دوران میں متعدد اہم مشاورتی اجلاس بھی منعقد ہوئے، جن میں سب سے بڑا خود میرے زیر اہتمام عزیز ٹینریز ہڑپا میں منعقد ہوا تھا، جس میں تقریباً تمام اہم لوگ شریک ہوئے اور جو غالباً 3 روز تک جاری رہا، لیکن افسوس کہ یہ ساری بھاگ دوڑ بے نتیجہ رہی اور مختلف اسباب کی بنا پر جماعت سے علیحدہ ہونے والے حضرات کسی نئی حیت اجتماعیہ کے قیام پر متفق نہ ہو سکے، اور رفتہ رفتہ سب نے اپنے اپنے ذوق اور مزاج طبع کی مناسبت سے انفرادی طور پر مختلف تعمیری سرگرمیوں کا آغاز کر دی، جو تقریباً سب کے سب علمی اور تعلیمی نوعیت کی تھیں۔ مثلاً مولانا اصلاحی صاحب نے لاہور میں حلقہ تدبر قرآن قائم کر لیا، ماہنامہ میثاق جاری فرمایا اور تفسیر تدبر قرآن کی تصویر کا آغاز کر دیا۔ حکیم عبدالرحیم اشرف صاحب نے لائل پور میں جامعہ تعلیمات اسلامیہ قائم کر لیا اور 7 روزہ المنبر پر محنت شروع کر دی۔ مولانا عبدالغفار حسن صاحب ان کے شریک کار رہے اور بعد میں میرے ساتھ اشتراک عمل کے لیے ساہیوال منتقل ہو گئے۔ مولانا عبدالجبار غازی نے راولپنڈی میں ایک ہائی اسکول قائم کیا اور وہ اس کی تعمیر و ترقی میں ہمتاً منہمک ہو گئے۔ سردار اجمل خان لغاری نے ادارہ اجمل باغ کے نام سے جامعہ ملیہ دہلی کے طرز پر ایک ادارہ قائم کر لیا، وقس علی ھذا۔ میں نے بھی وسط سن 59 میں کراچی سے واپس ساہیوال آ کر 2 کاموں کا آغاز کر دیا، یعنی ایک حلقہ مطالعہ قرآن اور دوسرے کالج میں زیر تعلیم طلباء کی تعلیم و تربیت کے لیے ایک ہاسٹل کا قیام۔ ان دونوں سے مقصود ایک ہی تھا، یعنی مقدم و ذکر کے ذریعے عوام میں اور مؤخر الذکر کے ذریعے کالج کے طلباء میں قرآن حکیم سے قلبی لگاؤ اور ذہنی تعلق پیدا کرنے کی کوشش۔ اس غرض کے لیے میں نے ان مقامات پر بعض اضافے کر کے جو میں نے مولانا مودودی مولانا اصلاحی صاحب سے پڑھے تھے ایک قدر وسیع تر منتخب نصاب مرتب کیا اور اس کا درس دیا۔ تقریباً 2.5 برس یعنی اواخر سن 61 تک میں ساہیوال میں اپنے مطلب کے ساتھ ان دونوں کاموں میں پورے انہماک کے ساتھ مشغول رہا۔ اوائل سن 62 میں بڑے بھائی صاحب کی طرف سے دین اور دنیا یعنی معاش اور معاد دونوں کے لیے مشترکہ کوشش کی ایک نہایت دل آویز خوش آئند تجویز کے تحت کراچی منتقل ہو گیا،
اور اگرچہ بہت درج محسوس ہو گیا کہ یہ بھی ایک نام ہم رنگ زمین ہی ہے، تاہم ایک دفعہ اس میں گرفتار ہونے کے بعد کم و بیش 3 سال اس سے رہائی حاصل کرنے میں لگے اور 65 میں واپس ساہیوال آ سکا۔ کراچی کے اس قیام کے دوران میں بھی میرا جنون بالکل بیکار نہ بیٹھ سکا، چنانچہ وہاں بھی میں نے مقبول عام ہائی اسکول میں ایک حلقہ مطالعہ قرآن قائم کیا، جس کے ہفتہ وار اجتماعات میں اسی منتخب نصاب کا درس دیتا رہا جس کا ذکر پہلے آ چکا ہے۔ دوسرے اس زمانے میں نے کراچی یونیورسٹی سے ایم اے اسلامیات کا امتحان بھی پاس کر لیا، جس میں اتفاقاً میں یونیورسٹی میں اول بھی آ گیا۔ ساہیوال اور کراچی میں قرآن حکیم کے منتخب نصاب کے درس سے کسی اور کو کوئی نفع پہنچا ہو یا نہ پہنچا ہو، کم سے کم مجھے ضرور یہ فائدہ پہنچا کہ تحریک اسلامی سے مسلسل 8-9 سال تک تنظیمی اعتبار سے تعلق رہنے کے باوجود اس کی اساسی دعوت سے میرا ذہنی اور قلبی تعلق برقرار رہا، اور اپنے دینی فرائض کے احساس اور ذمہ داریوں کے شعور سے بھی میرا ذہن فارغ نہ ہو سکا۔ گویا مجھے اپنا سبق یاد رہا، اور میری حالت اس شعر کے مصداق رہی کہ گو میں رہا رہینے ستم ہائے روزگار، لیکن تیرے خیال سے غافل نہیں رہا۔ کراچی سے واپس ساہیوال آ کر میں ابھی اپنے آئندہ پروگرام کے بارے میں سوچ ہی رہا تھا کہ اچانک 11 نومبر 1965 کو والد صاحب کا انتقال فرما گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ نتیجتاً سرزمین ساہیوال سے جو ایک محکم رشتہ ان کی وجہ سے قائم تھا وہ ختم ہو گیا۔ 2 بار نقل مکانی کے بعد اب اثر نو ساہیوال میں پریکٹس شروع کرنے میں بھی کچھ حجاب سا محسوس ہوتا تھا۔ سلبی طور پر ان 2 عوامل اور اثباتی طور پر اس خیال نے کہ مقصد زندگی کے اعتبار سے سرزمین لاہور ہی میں کسی کام کا آغاز مناسب ہوگا، مجھے اواخر سن 1965 میں ساہیوال سے لاہور لا بٹھایا، اور اس طرح زندگی کے ایک نئے دور کا آغاز ہو گیا۔ لاہور میں میرا اولین پروگرام یہ تھا کہ میں حلقہ تدبر قرآن میں شامل ہو کر مولانا اصلاحی کے سامنے باقاعدہ ذانوی تلمذ طے کروں گا اور عربی کی تکمیل بھی کروں گا اور علم قرآن کی تحصیل بھی۔ لیکن کچھ عرصہ حلقے میں شرکت کے بعد میں نے محسوس کیا کہ مولانا پر پہلے گروپ پر جو محنت کے نتائج کے پیش نظر کچھ تکان سی طاری ہو چکی ہے، اور اب وہ دوبارہ اس نوعیت کی محنت پر آمادہ نہیں ہے، اور خود مولانا نے بھی واضح الفاظ میں یہ بات فرما دی۔ نتیجتاً میرا یہ ارادہ پایا تکمیل کو نہ پہنچ سکا۔ اب جو آئندہ کے پروگرام کے بارے میں غور کیا تو وہ چنگاری پھر پوری شدت کے ساتھ بھڑک اٹھی، جو گزشتہ 8-9 سالوں کے دوران بھی آگ بجھی ہوئی نہ جان، آگ دبی ہوئی سمجھ کے مصداق سلگتی رہی تھی۔ چنانچہ نگاہیں 2 کاموں پر مرتکز ہو گئیں۔ ایک یہ کہ جماعت اسلامی سے علیحدہ ہونے والے سابق رفقا سے زیادہ جتنے لوگ ذہنی یکسوئی اور فکری یکجہتی کے ساتھ مجتمع ہو سکیں انہیں ایک نظم میں منسلک کیا جائے، تاکہ عمومی دعوت و تبلیغ اور اصلاح و تربیت کا کام منظم طریق پر کیا جا سکے، اور فریضہ شہادت حق اور اقامت دین کے لیے اجتماعی جدوجہد دوبارہ انہی خطوط پر شروع کی جا سکے جن پر جماعت اسلامی نے اپنے دور اول میں کام کا آغاز کیا تھا، اور دوسرے یہ کہ علوم قرآنی کی نشر و اشاعت کا وسیع بندوبست کیا جائے تاکہ ذہین نوجوان قرآن حکیم کی جانب متوجہ ہوں اور اس چشمہ علم و حکمت سے کما حقہ سیراب ہو کر اس کی ہدایت اور رہنمائی کو خالص علمی انداز میں پیش کر سکے۔ پہلے مقصد کے لیے میں نے اولاً سن 1956 کا تحریر شدہ بیان پورے 10 سال بعد تحریک جماعت اسلامی ایک تحقیقی مطالعہ کے نام سے کتابی صورت میں شائع کیا، تاکہ ایک طرف تو وہ لوگ جو جماعت اسلامی سے بھی دلچسپی رکھتے ہیں اور علیحدہ ہونے والوں سے بھی کسی قدر حسن ظن رکھتے ہیں اور لا علمی کے باعث حیران ہیں کہ جماعت میں سن 56-57 میں جو اختلاف رائے پالیسی اور طریقہ کار کے بارے میں پیدا ہوا تھا اس کی صحیح نوعیت کیا تھی، ان کے سامنے اختلاف کی صحیح صورت آ سکے، دوسری طرف جماعت اسلامی سے منسلک احباب بھی اپنے موقع پر نظر ثانی کر سکیں اور گزشتہ 9-10 سالہ جدوجہد کے نتائج کی روشنی میں غور کر سکیں کہ سن 56-57 میں پالیسی کے بارے میں صحیح موقف کس کا تھا، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ علیحدہ ہونے والے حضرات بھی غور کریں کہ وہ جماعت میں کس مقصد سے شامل ہوئے تھے، کس بنیاد پر علیحدہ ہوئے تھے اور اب کیا کر رہے ہیں۔ کو اپریشیٹ کیا ہے مولانا منظور احمد نعمانی رحمہ اللہ نے، کا فٹ نوٹ ہے صفحہ نمبر 27 کے نیچے۔ محمد منظور نعمانی مدیر الفرقان لکھنؤ نے مولانا اصلاحی صاحب کے نام اپنے ایک خط میں جو میثاق بابت نومبر 66 میں شائع کر دیا گیا تھا کتاب اور اس کے مؤلف کے بارے میں اس تاثر کا اظہار فرمایا۔ کتاب بہت خوب ہے
اور 8-10 سال تک اس کو روکے رکھنے کا ان کا عمل تو بہت ہی قابل داد اور لائق سبق آموزی ہے. یعنی بلا وجہ اس کی تشہیر نہیں کی، جب خود کام کرنے چلے ہیں تب انہوں نے اس کو پبلک کیا. آگے صفحہ نمبر 28 سے مین ٹیکسٹ. پھر جب کتاب شائع ہو گئی تو فطری طور پر اس پر اخبارات اور جرائد میں بھی تبصرے ہوئے اور بہت سے حضرات نے انفرادی خطوط میں بھی اظہار خیال فرمایا. ان تبصروں اور آراء میں 2 باتیں نہایت نمایاں تھیں. ایک یہ کہ کتاب کے مؤلف کے خلوص کے بارے میں بھی بالعموم اطمینان کا اظہار کیا گیا اور خود کتاب کے اسلوب نگارش کو بھی سراہا گیا، اور خود جماعتی حلقوں کی جانب سے یا تو حیرت کے انداز میں الزامی جواب کے طور پر یہ بات کہی گئی کہ جب جماعت سے علیحدہ ہونے والوں کا موقف یہ ہے تو آخر انہوں نے علیحدگی کے بعد انہی خطوط پر کسی مثبت جدوجہد کا آغاز کیوں نہیں کیا. اس دوسرے سوال یا الزام کے جواب میں نے واضح طور پر تسلیم کیا کہ اگرچہ اس کے بہت سے اسباب ہیں، تاہم یہ بہرحال ایک اجتماعی تقصیر اور مجموعی کوتاہی جس کی تلافی جماعت سے علیحدہ ہونے والے حضرات پر فرض ہے. یہ بہرحال ایک اجتماعی تقصیر اور مجموعی کوتاہی جس کی کوتاہی جماعت سے علیحدہ ہونے والے حضرات پر فرض ہے. بحمداللہ ان تمام امور کا خاطر خواہ نتیجہ برآمد ہوا اور 66-67 میں جماعت سے علیحدہ ہونے والے حضرات کے حلقے میں ایک ہلچل پیدا ہو گئی، جسے کسی مفید اور مثبت رخ پر ڈھالنے کی کوشش میں 2 بزرگوں یعنی مولانا عبدالغفار حسن اور شیخ سلطان احمد صاحب نے خصوصی حصہ لیا. نتیجتاً اواخر سن 67 میں ایک خاصا بڑا اجتماع رحیم یار خاں میں منعقد ہوا اور اس میں ایک قرارداد اور اس کی قدر مفصل تشریح پر اتفاق ہو گیا اور خاصی قوی امید قائم ہو گئی کہ اب یہ قافلہ واقعتاً سفر کا آغاز کر دے گا. نیچے فٹ نوٹ میں ہے یہ قرارداد میں توضیحات تعارف تنظیم اسلامی نامی کتاب میں شامل ہے. آگے مین ٹیکسٹ ہے. لیکن معاملہ وہی ہوا کہ اے بسا آرزو کے خاک شدہ اور بعض کرم فرماؤں کی کرم فرمائی سے یہ کوشش نہ صرف یہ کہ پروان چڑھنے سے پہلے ہی ختم ہو گئی بلکہ اپنے پیچھے مایوسی اور بددلی اور تشدد و انتشار کے گہرے سائے چھوڑ گئی. میں یہاں کسی کا نام لینا نہیں چاہتا، اس لیے کہ جس نے جو کچھ کیا اس کی جزا یا سزا وہ اپنے رب کے یہاں پالے گا. لہا ما کسبت و علیہا ما اکتسبت. بہرحال اس مرحلے پر میں نے خوب سوچ سمجھ کر پوری دل جمعی کے ساتھ یہ فیصلہ کر لیا کہ اب جو کچھ کرنا ہے انفرادی طور پر اور از خود کرنا ہے. نہ بزرگوں کے انتظار میں رہنا ہے کہ وہ آگے بڑھیں تو میں بھی چلوں، نہ سابق رفقا کی راہ تکنی ہے کہ وہ 7 قدم ملائیں تو میں بھی سفر کا آغاز کروں. ہر شخص خدا کی عدالت میں انفرادی طور پر پیش ہوگا اور اپنی اپنی جواب دہی کرے گا. وَكُلُّهُمْ آتِهِ یوم القیامت فردا، سورہ مریم. لہذا یعنی لوگوں میں سے ہر شخص اللہ کے پاس آئے گا قیامت کے دن انفرادی طور پر. لہذا کوئی اور آگے بڑھے یا نہ بڑھے اور ساتھ دے یا نہ دے، مجھے اپنی ذمہ داری کی ادائیگی کی فکر بہرحال کرنی چاہیے. اب جو میں نے اپنا جائزہ لیا تو نظر آیا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب حکیم کے ساتھ ایک ذہنی مناسبت بھی عطا فرما دی ہے اور کچھ قوت گویائی اور تحریر و تقریر دونوں کے ذریعے اپنے معاف ضمیر کے اظہار پر کسی قدر قدرت سے بھی نواز دیا ہے. لہذا دین کی ایک حقیر سی خدمت جو مجھ سے بن آ سکتی ہے اور احیاء اسلام اور شہادت حق کی عظیم جدوجہد میں ایک حقیر سا حصہ جو میں ڈال سکتا ہوں وہ یہ ہے کہ لوگوں کو قرآن حکیم سے روشناس اور متعارف کرواؤں، کتاب اللہ کی عظمت کو اجاگر کروں اور لوگوں کو اس کے پڑھنے اور سمجھنے کی ترغیب دلاؤں. یہ خدمت میری نسبت سے چاہے کتنی ہی حقیر کیوں نہ ہو اپنی جگہ نہایت عظیم ہے، اس لیے کہ علم و حکمت کا اصل سرچشمہ قرآن حکیم ہی ہے. اس سے دلوں میں ایمان اور یقین کی شمع روشن ہوں گی، فکر بدلے گا، سوچ بدلے گی، نقطہ نظر تبدیل ہوگا اور اقدار یعنی ویلیوز بدل جائیں گی. نتیجتاً کردار و عمل میں بھی انقلاب برپا ہوگا اور اگر اللہ نے چاہا تو یہی عمل پروسیس کسی ہماگیر انقلابی جدوجہد کا پیش خامہ بن جائے گا. وما ذالک علی اللہ بعزیز. یہ کام اللہ کے لیے مشکل نہیں ہے. لہذا میں نے اللہ کا نام لیا اور جنوری سن 68 سے اپنی بہتر اور بیشتر مساعی اور اپنے بہتر اور بیشتر اوقات کو اسی مقصد عظیم کے لیے وقف کر دیا. اور آج جبکہ مجھے ان خطوط پر کام کرتے 7 سال کا عرصہ ہونے کو آیا ہے، میں پوری طرح مطمئن ہوں کہ میرا یہ فیصلہ بالکل صحیح تھا اور واقعتاً کرنے کا اصل کام یہی تھا. فللہ الحمد والمنہ. اپنے پیش نظر مقصد کے لیے میں نے سب سے پہلے اس امر کی کوشش کی کہ وہ
سرچشمہ فیض پھر پورے زور شور کے ساتھ جاری ہو، جس کے طفیل مجھ میں قرآن حکیم کے مطالعے کا ذوق و شوق اور اس کے علم و حکمت کے نشر و اشاعت کا جذبہ پیدا ہوا تھا، یعنی مولانا امین حسن اصلاحی اور ان کے استاد امام حمید الدین فراہی کا فکر قرآنی اور اسلوب تدبر قرآن۔ اس غرض سے اولا میں نے تفسیر تدبر قرآن کی جلد اول کی طباعت و اشاعت کا بیڑا اٹھایا، اور یہ سراسر اللہ تعالیٰ ہی کا فضل و احسان ہے کہ میں اس کٹھن وادی سے سرخرو ہو کر نکلا۔ اس پر آگے فٹ نوٹ ہے، مولانا عبد المجید دریابادی مدیر صدق جدید لکھنؤ نے تدبر قرآن جلد اول پر تبصرہ کرتے ہوئے تحریر فرمایا، حسن معنوی سے قبل نظر کتاب کے جمال ظاہری پر پڑتی ہے اور جم کر رہ جاتی ہے۔ کوئی تفسیر قرآن اتنی حسین و جمیل چھپی ہوئی دیکھنا یاد نہیں پڑتی۔ کاغذ، کتابت، چھپائی، جلد بندی ہر اعتبار سے اپنی نظیر آپ ہے، اور خود راکب نے لکھا کہ کسی کام کی تکمیل کے بعد فی کم فرقتا کے بجائے اصل سوال ما صنعتا کا ہوتا ہے، تو اس پر میں اللہ تعالیٰ کا جتنا شکر بجا لاؤں کم ہے کہ کتاب کی اشاعت میں دیر چاہے ہو گئی، اس کی کتابت، طباعت، جلد بندی سب کی سب نہایت عمدہ ہوئیں۔ مولانا اصلاحی کے لیے شاید کتاب کی تصنیف بھی اتنی بڑی بات نہ ہو جتنی میرے لیے اس کی طباعت اور اشاعت۔ میں اس پر خوش ہوں۔ شادم از زندگی خیش کے کارے کردم، میثاق، مارچ اپریل 1968۔ اس کے معاً بعد میں نے مولانا کی وہ 2 تصانیف شائع کی جس سے میں ابتدا ہی سے بہت متاثر تھا، یعنی مبادیہ تدبر قرآن اور دعوت دین اور اس کا طریقہ کار۔ اس پر مستضاد تھے 2 چھوٹے چھوٹے کتابچے، یعنی قرآن اور پردہ اور قرآن اور اقامت دین کے لیے انبیاء کرام کا طریقہ کار۔ ثانیاً مولانا اصلاحی کے ایک ہفتہ وار درس قرآن کا اہتمام کرشن نگر میں پہلے اپنے مکان پر اور بعد ازاں ایک مسجد میں کیا، اگرچہ وہ زیادہ عرصہ جاری نہ رہ سکا اور مولانا کی علالت کے باعث جلد ہی بند ہو گیا۔ ماہنامہ میثاق جو مولانا نے جون سن 59 میں جاری فرمایا تھا اور جس کی اشاعت کچھ عرصہ سے بند تھی، اس کا دوبارہ اجرا میرے اہتمام میں اور میرے ہی زیر ادارت جولائی سن 66 میں شروع ہو چکا تھا، جس کے ذریعے اس فکر کی اشاعت بھی ایک وسیع حلقے میں ہو رہی تھی اور مولانا اصلاحی کی تفسیر اور مولانا فراہی کے افادات کی اشاعت کا سلسلہ بھی جاری تھا۔ طباعت اور اشاعت کے اس سلسلے کے لیے میں نے دارالاشاعت اسلامیہ کے نام سے ایک ادارہ قائم کیا، جسے کوئی اور صورت موجود نہ ہونے کے باعث مجبوراً ذاتی ملکیت کی شکل دی اور وعدے کر دیا کہ جیسے ہی کوئی اجتماعی حیت قائم ہوئی یہ پورا سلسلہ اس کو منتقل کر دیا جائے گا۔ دوسری طرف میں نے خود اپنے درس قرآن اور اپنی بعض تحریروں اور تقریروں کی اشاعت کا سلسلہ بھی پورے اہتمام کے ساتھ شروع کر دیا۔ جہاں تک درس قرآن کا تعلق ہے، اس کا آغاز اگرچہ میں نے سن 1967 کے دوران ہی کر دیا تھا، چنانچہ کرشن نگر میں بھی درس کے 2 حلقے قائم تھے اور ایک حلقہ کچھ عرصہ دل محمد روڈ پر واقع ایک رفیق کے مکان پر بھی قائم رہا تھا۔ تاہم لاہور میں میرے درس قرآن کا اصل آغاز جنوری سن 1968 میں سمن آباد سے ہوا۔ نیچے فٹ نوٹ ہے، ایک ماہانہ پرچے کی ضرورت میں نے تحریک جماعت اسلامی کی اشاعت کے فوراً بعد ہی محسوس کر لی تھی، چنانچہ کچھ بھاگ دوڑ کر کے الرسالہ کے نام سے میں نے ایک ماہنامے کا ڈیکلریشن بھی حاصل کر لیا تھا، لیکن جب یہ چیز مولانا کے علم میں آئی تو انہوں نے تاکیداً فرمایا کہ الرسالہ کی بجائے میثاق ہی کو دوبارہ زندہ کر لو، چنانچہ میں نے ڈیکلریشن ضائع کر دیا اور میثاق ہی کا اجرا کر دیا۔ اتفاق کی بات ہے کہ انہی دنوں مولانا وحید الدین خان دہلی سے لاہور آئے ہوئے تھے۔ انہیں الرسالہ کا نام اس درجہ پسند آیا کہ اسی کو اپنے جریدے کے لیے اختیار کر لیا۔ جہاں تک درس قرآن کا تعلق ہے، اس کا آغاز اگرچہ میں نے سن 1967 کے دوران ہی کر دیا تھا، چنانچہ کرشن نگر میں بھی درس کے 2 حلقے قائم تھے اور ایک حلقہ کچھ عرصہ دل محمد روڈ پر واقع ایک رفیق کے مکان پر بھی قائم رہا تھا۔ تاہم لاہور میں میرے درس قرآن کا اصل آغاز جنوری سن 1968 میں سمن آباد میں ہوا۔ تقریب اس کی یہ ہوئی کہ میرے ایک عزیز نے اپنے مکان واقع سمن آباد میں کچھ ترمیم اور کچھ تعمیر مزید کے سلسلے میں 2 کمروں کے درمیان میں سے ایک دیوار نکلوا دی، جس سے ایک بڑا سا کمرہ وجود میں آ گیا جس میں کم و بیش 100 آدمی بیٹھ سکتے تھے۔ ادھر میں اس فکر میں تو تھا ہی، میں نے فوراً تجویز پیش کر دی کہ یہاں درس قرآن ہونا چاہیے۔ ظاہر ہے انہیں اس میں کیا عذر ہو سکتا تھا، بس ہر اتوار کی صبح کو درس کی ہفتہ وار نشست شروع ہو گئی۔ ابتدا میں حاضری 30-35 تھی، کچھ ہی عرصہ بعد کمرہ بھر گیا۔ صاحب خانہ نے ہمت کی اور ایک لاؤڈ سپیکر خرید لیا اور کمرے کے باہر برآمدے اور پھر اس کے باہر لان میں نشست کا انتظام کر دیا۔
لیکن جلد ہی محسوس ہوا کہ کچھ اور چاہیے وسعت میرے بیان کے لیے۔ مسجد خضرہ سمن آباد سے اول روز ہی سے پرزور فرمائش تھی کہ درس یہاں ہونا چاہیے۔ میں مساجد کے معاملے میں بہت خائف تھا، اس لیے کہ اول تو مسجدیں اکثر و بیشتر فرقوں اور گروہوں کی ہوتی ہیں اور وہاں ایک مخصوص مسلک سے ہٹ کر کچھ کہنا ممکن نہیں ہوتا، پھر ان میں چودراہٹ کے لیے رسہ کشی بھی ہوتی رہتی ہے۔ تاہم جب ضرورت متقاضی ہوئی تو میں نے دعوت قبول کر لی اور درس گھر سے مسجد میں منتقل ہو گیا۔ وہاں اجتماعی جمعہ میں تقریر کا سلسلہ پہلے ہی سے شروع ہو چکا تھا۔ اس طرح مسجد خضرہ اس قرآنی تحریک کا مرکز بن گئی۔ بعد میں مسجد خضرہ میں ایک طویل عرصے تک جو غیر معمولی اور مثالی حالات رہے، ان کے پیش نظر مجھے یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جناب میں اس کام کو شرف قبول حاصل ہو چکا تھا اور اس کی خصوصی تائید و توفیق اسے حاصل تھی۔ اسی تائید عزدی کا نتیجہ تھا کہ جلد ہی لاہور میں اس حلقہ درس کی دھوم ہو گئی، اور اتوار کی صبح کو جبکہ عموماً طبائع پر کسل کا غلبہ بھی ہوتا ہے اور اکثر لوگوں نے بہت سے کام بھی ہفتہ وار چھٹی کے خیال سے رکھے ہوتے ہیں، بغیر کسی جماعتی تعلق یا تنظیمی بندھن کے اور بغیر کسی ہنگامی یا سیاسی مسائل کی چاشنی کے خالصتاً قرآن مجید کا درس سننے کے لیے آنے والے لوگوں کی تعداد 300-350 تک پہنچ گئی، جن میں اکثریت پڑھے لکھے ہی نہیں اعلیٰ تعلیم یافتہ حضرات کی ہوتی تھی۔ درا حالے کہ درس دینے والا نہ عالم تھا، نہ فاضل، نہ اس کے پاس کسی دارالعلوم کی سند تھی، نہ کسی خانقاہ کا اجازت نامہ، بلکہ خود اپنے قول کے مطابق اس کی حیثیت محض ایک طالب علم کی تھی۔ این سعادت بزور بازو نے تا نہ بخشت خدائے بخشندہ۔ اس حلقہ درس کا چرچا صرف لاہور تک محدود نہ رہا، بلکہ کچھ تو لاہور آنے جانے لوگوں کے طفیل اور زیادہ تر ان حضرات کے ذریعے جو پہلے لاہور میں تھے اور درس میں شریک ہوتے تھے، بعد ازاں تبدیل ہو کر یہ نقل مکانی کر دوسرے مقامات پر چلے گئے۔ اس کا ذکر دور دراز تک پہنچ گیا، اور میں اس حقیقت کو چھپانے کا ہرگز خواہش مند نہیں، بلکہ وَمَا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ کے مصداق اس کا اظہار ضروری سمجھتا ہوں کہ مجھے بہت خوشی ہوئی جب مجھے معلوم ہوا کہ اس حلقہ درس کے چرچے حرمین شریفین میں بھی ہوئے اور ندوۃ العلماء لکھنؤ میں بھی۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم۔ اس حلقے میں سب سے پہلے تقریباً 6 ماہ میں نے مطالعہ قرآن حکیم کے اسی منتخب نصاب کا درس دیا جو اب ارتقائی مراحل طے کر کے گویا تکمیل کو پہنچ چکا تھا۔ بعد ازاں قرآن حکیم کا آغاز سے سلسلہ وار درس شروع کر دیا۔ ابتدا میں مجھے اندیشہ تھا کہ شاید اس مرحلے پر لوگوں کی دلچسپی برقرار نہ رہے، لیکن صورت اس کے برعکس ہوئی اور بحمداللہ شوق بڑھتا ہی گیا۔ سن 70 کے اواخر اور 71 کے آغاز میں علالت اور سفر حج وغیرہ کے باعث 4 ماہ کے تعطل کے بعد جب اس حلقے میں دوبارہ درس کا آغاز ہوا تو ایک بار پھر میں نے منتخب نصاب ہی کا درس دیا اور اس کے بعد سلسلہ وار مطالعہ شروع کر دیا، اور اب تقریباً 6.5 سال بعد ہم اس حلقے میں قرآن مجید کے 14ویں پارے کا مطالعہ کر رہے ہیں، اور یہ بریکٹ میں ہے، یہ ذکر سن 74 کا ہے۔ اس حلقے کا نقطہ عروج تھا اگست سن 72 میں منعقد شدہ ایک 10 روزہ تربیتی کیمپ، جس میں پھر روزانہ 3 اسباق کی شرح سے پورے منتخب نصاب کا درس دیا گیا، اور جس کے دوران مسجد خضرہ کا منظر واقعی ایسا تھا جیسے قرآن حکیم کا ایک حقیقی جشن منایا جا رہا ہو۔ اس کے علاوہ لاہور میں متعدد مقامات پر درس کے حلقے قائم ہوئے، جس میں کہیں ہفتہ وار اور کہیں ماہوار درس ہوتے رہے، اور اس طرح لاہور شہر کی آبادی کے ایک خاصے قابل لحاظ حصے تک قرآن کی دعوت پہنچا دی گئی۔ لاہور میں میرے اس کام کا ذکر سن کر کراچی سے بھی چند اصحاب، جن کی اکثریت سے تعارف جماعت اسلامی کے سابق تعلق ہی کی بنا پر تھا، غالباً اگست سن 71 میں لاہور آئے، اور اس طرح کراچی میں بھی ایک دعوت قرآنی کا آغاز ہوا اور خود میری آمد و رفت کا بھی ایک مستقل سلسلہ شروع ہو گیا، جس کے دوران گاہے گاہے ملتان، رحیم یار خان، صادق آباد اور سکھر میں بھی قیام ہو جاتا تھا اور درس قرآن کی نشستیں منعقد ہو جاتی تھیں۔ درس قرآن کے اس روز افزوں سلسلے کے ساتھ ساتھ میں نے اپنی بعض تحریریں بھی کتابچوں کی صورت میں شائع کرنی شروع کی۔ اس سلسلے کی پہلی کڑی تھی اسلام کی نشر ثانیہ کرنے کا اصل کام، جس کا علمی حلقوں میں بہت خیر مقدم ہوا۔ چنانچہ پروفیسر یوسف سلیم چشتی نے ایک مفصل تحریر اس کی تحسین اور تائید میں لکھی، اور جناب صفدر میر نے ایک پورا مقالہ پاکستان ٹائمز کے ادارتی صفحات میں شائع کیا۔ بحمداللہ اس کے 3 ایڈیشن شائع ہو چکے ہیں اور چوتھا غالباً جلد ہی شائع کرنا ہوگا۔ یہ اس لیے کہ اس کی حیثیت گویا اس قرآنی تحریک کے اساسی مینیفیسٹو کی بن گئی تھی،
اور ہے، اب تک چوتھا ایڈیشن بھی چھپ کر ختم ہو چکا ہے جب یہ کتابچہ شائع ہو رہا تھا، اور اب 2014 میں جب یہ تحریر پڑھی جا رہی ہے اس کے پتہ نہیں کئی ایڈیشن شائع ہو چکے ہیں۔ دوسرے نمبر پر میری ایک تقریر شائع ہوئی، قرآن اور امن عالم، اور پھر شائع ہوا وہ کتابچہ جسے اللہ نے وہ قبول عام عطا فرمایا کہ باید و شاید، یعنی مسلمانوں پر قرآن مجید کے حقوق، جس کا پہلا ایڈیشن دیکھتے ہی دیکھتے ختم ہو گیا، چنانچہ دوسری بار اسے 10,000 کی تعداد میں شائع کرنا پڑا، اور وہ بھی اب قریباً ختم ہے، جس کا انگریزی ترجمہ پروفیسر محمد ابراہیم مرحوم مغفور نے ایسی محبت اور عقیدت کے ساتھ کیا جو الفاظ میں بیان نہیں ہو سکتی، اور جس کا عربی ترجمہ پہلے ندوۃ العلماء لکھنؤ نے شائع ہونے والے ماہنامے البعث الاسلامی میں قسط وار شائع ہوا، اور بعد میں کتابچے کی صورت میں، اور جسے عوام نے بھی پسند کیا اور خواص نے بھی، جس کی حضرات علماء نے بھی تحسین و تصویب فرمائی، اور انگریزی تعلیم یافتہ حضرات نے بھی قدر کی اور داد دی، جس کے بارے میں پروفیسر چشتی صاحب نے فرمایا کہ بلا شبہ یہ مضمون لکھ کر ڈاکٹر صاحب نے اپنے لیے سعادت اخروی کا بڑا ذخیرہ جمع کر لیا ہے، اور مولانا اصلاحی صاحب نے دعا دی کہ اللہ تعالیٰ ڈاکٹر صاحب کے قلم میں برکت دے کہ وہ ایسی بہت سی چیزیں لکھنے کی توفیق پائیں، فللہ الحمد والمنہ۔ قصہ مختصر یہ کہ ان حلقہ ہائے درس قرآن اور اس سلسلہ مطبوعات نے مل جل کر اس دعوت قرآنی کو ایک تحریک کی صورت دے دی، جس نے 1972 میں پہلے تنظیمی مرحلے میں قدم رکھ دیا۔ دین کی اس چھوٹی سی خدمت کا آغاز، جس نے بعد میں دعوت رجوع القرآن اور تحریک تعلیم تعلم قرآن کی شکل اختیار کر لی، میں نے اوائل سن 1968 میں بالکل تنہا کیا تھا، اور اس میں مجھے سوائے مولانا امین حسن اصلاحی کی دعا اور آشیرواد کے کسی پرانے بزرگ یا رفیق کا تعاون حاصل نہیں تھا، بلکہ ان میں سے کچھ حضرات کی جانب سے تو مجھے باقاعدہ مخالفت کا سامنا بھی کرنا پڑا، اور جو بعض کی طرف سے تو اعلانیہ اور کھلم کھلا تھی، اور بعض کی طرف سے خفیہ اور در پردہ، اور یہ صرف اللہ تعالیٰ ہی کا فضل و کرم ہے کہ میں ان سے دل برداشتہ نہیں ہوا، بلکہ کامل یکسوئی کے ساتھ اپنے کام میں لگا رہا۔ تاہم یہ واقعہ ہے کہ ابتدا میں مجھے محنت بہت شدید کرنی پڑی، چنانچہ ایک طرف مطب اور اس کی ذمہ داریاں، دوسری طرف درس ہائے قرآن اور خطابت عام، تیسری طرف ماہنامہ میثاق کی ادارت اور اس کا اہتمام و انتظام، اور چوتھی طرف دارالاشاعت اور اس کی گوناگو مصروفیات، الغرض بالکل مختلف بلکہ متضاد النوع مصروفیات کی کشاکش کا نتیجہ یہ نکلا کہ 2 ہی سال کی مدت میں صحت نے جواب دے دیا، اور مستقل حرارت رہنے لگی، جو شام کے وقت باقاعدہ بخار کی صورت اختیار کر لیتی تھی۔ ابتدا میں نے اسے نظر انداز کرنے کی کوشش کی، پھر مجبوراً تشخیص کی طرف توجہ کرنی پڑی، لیکن بہت سی تحقیق و تفتیش سے جب کوئی حتمی نتیجہ برآمد نہ ہوا تو طے پایا کہ آرام کیا جائے، چنانچہ 2-3 ہفتوں کے لیے لاہور سے باہر جا کر آرام کیا، لیکن واپس آ کر دوبارہ کام شروع کیا تو پھر وہی صورت پیدا ہو گئی۔ بالآخر کچھ اسی بددلی کے باعث اور کچھ دوسرے اسباب کی بنا پر میں نے طے کیا کہ 4-6 ماہ ملک سے باہر بسر کیے جائیں۔ اب ظاہر ہے کہ بیرون ملک ارض مقدس سے بہتر جگہ اور کون سی ہو سکتی تھی، چنانچہ اواخر اکتوبر سن 70 میں عازم حج ہو گیا۔ رمضان المبارک سن 1390 ہجری میں نے پورا رمضان مدینہ منورہ میں مولانا عبدالغفار حسن صاحب کی میت میں بسر کیا۔ اس کے بعد 1 ماہ کے لیے برادر عزیز ڈاکٹر ابصار احمد سلمہ کی دعوت پر لندن چلا گیا، وہاں سے واپس پھر حجاز آیا، اور فروری سن 71 میں جامی کے اس شعر کے مصداق مشرف گرچہ شد جامی ذل لطفش خدایا آکرم بار دگر کن، حج بیت اللہ سے دوسری بار مشرف ہوا۔ اس پورے عرصے کے دوران میں مسلسل آئندہ کے لائحہ عمل کے بارے میں سوچتا رہا، اور بالآخر سرزمین حجاز میں حاجی کے مبارک موقع پر میں نے اپنی زندگی کا اہم فیصلہ کر لیا، یعنی یہ کہ آئندہ مطب کا سلسلہ بالکل بند، اور جتنی بھی مہلت عمر بقایا ہے سب کی سب وقف برائے خدمت کتاب اللہ و سعی اعلاء کلمت اللہ ہوگی۔ نتیجتاً مارچ سن 1971 میں ارض مقدس سے واپسی پر جب بالکل یکسو ہو کر اثر نو کام کا آغاز کیا تو چند ہی ماہ میں اس نے اتنی وسعت اختیار کر لی کہ ایک تنظیمی ڈھانچے کی ضرورت محسوس ہونے لگی۔ اس ضرورت کے احساس کو کچھ تقویت اس سے بھی حاصل ہوئی کہ اس وقت تک طباعت و اشاعت کا سارا کام میرے ایک ذاتی ملکیتی ادارے کے تحت ہو رہا تھا، اور اگرچہ اس میں یافت کچھ بھی نہ تھی، تاہم لوگوں کو ان مطبوعات کی اشاعت کی ترغیب دلانے میں مجھے خود
بھی حجاب محسوس ہوتا تھا، اور بعض بزرگوں نے بھی توجہ دلائی کہ یہ بات کچھ اچھی نہیں لگتی۔ چنانچہ خیال آیا کہ کوئی ادارہ قائم کیا جائے اور طباعت و اشاعت کا سارا سلسلہ اس کے حوالے کر دیا جائے، تاکہ دوسرے مصنفین کی کتابوں کی اشاعت سے بھی اگر کچھ بچت ہو تو وہ کسی فرد کی کمائی نہ بنے بلکہ ادارے کی ملکیت ہو۔ رہی میری تحریریں تو ان پر تو نہ کوئی منفعت ادارہ حاصل کرے، نہ میں ہی کوئی حق تالیف وصول کروں، تاکہ میں پورے انشراح صدر کے ساتھ کہہ سکوں کہ میرا کوئی مفاد ان کے ساتھ وابستہ نہیں ہے۔ اس لیے کہ اس پورے کام کو محض رسمن تو کرنا مقصود نہیں تھا، اصل پیش نظر تو یہ تھا کہ یہ ایک صحیح اسلامی دعوت کی تمہید بنے، اور دعوت حق کے مزاج سے اس چیز کو کوئی ادنا مناسبت بھی حاصل نہیں کہ دائی اپنی دعوتی تحریروں کی رائلٹی کو اپنی معاش کا ذریعہ بنائے۔ دائی اللہ کا مقام اور مرتبہ تو بہت ہی بلند ہے، اور اس کے لیے تو لازم ہے کہ واضح طور پر یہ کہہ سکے کہ وما اسألکم علیہ من اجر ان اجری الا علی رب العالمین، میں اس پر تم سے کوئی معاوضہ طلب نہیں کرتا، میرا معاوضہ، میری اجرت تو رب العالمین کے ذمہ ہے۔ دین کی کوئی ادنا خدمت میں بھی کوئی شخص کسی ادارہ یا جماعت سے ایک معین مشاہرہ بقدر کفالت لے لے تو اس کی گنجائش تو نکل سکتی ہے، لیکن کسی دینی خدمت کے ضمن میں تحریر یا تقریر کو ذریعہ معاش بنانا تو کسی درجے میں بھی مناسب نہیں۔ چنانچہ ماضی قریب تک ہمارے بزرگوں کا دستور یہی رہا ہے کہ ساری عمر مختلف اداروں یا دارالعلوموں میں نہایت قلیل مگر معین مشاہروں پر گزارا کرتے ہوئے بسر کر دی، اور اس پورے عرصے کے دوران میں جو کچھ لکھا اسے ہوا اور پانی کی طرح مباح کر دیا کہ جو شخص چاہے شائع کرے، اپنا کوئی حق تصنیف اس پر نہیں رکھا۔ میں اگرچہ ذاتی طور پر تو پہلے ہی سے اس طریق پر عمل پیرا ہو چکا تھا، چنانچہ مسلمانوں پر قرآن مجید کے حقوق کا پہلا ایڈیشن اگرچہ شاید و دارالاشاعت اسلامیہ کے تحت ہوا تھا، لیکن اس پر لکھ دیا گیا تھا کہ اس کتابچے کی طباعت و اشاعت کی ہر شخص کو کھلی اجازت ہے۔ اس کتابچے کا انگریزی ترجمہ بھی پروفیسر محمد ابراہیم مرحوم مغفور نے بالکل بلا معاوضہ کیا، اور جب وہ طبع ہوا تو اس پر بھی تصریح کر دی گئی کہ اس پر کسی فرد یا ادارے کا کوئی حق محفوظ نہیں ہے، جو چاہے شائع کرے۔ بعد ازاں اس کا فارسی ترجمہ بھی پروفیسر ڈاکٹر بشیر احمد مرحوم نے از خود اور بالکل بلا معاوضہ کیا۔ تاہم اب ضرورت محسوس ہوئی کہ پورے سلسلہ اشاعت کو ایک نظام کے تحت لے آیا جائے۔ بہرحال ان گوناگو اسباب سے ایک ہیئت تنظیمی کی ضرورت محسوس ہوئی، اور چونکہ یہ بات بالکل واضح تھی کہ سم و تعت کے ٹھیٹ اسلامی اصول پر مبنی نظم جماعت کا قیام ابھی بہت قبل از وقت تھا، لہذا ذہن ایک انجمن کی تشکیل کی جانب منتقل ہوا۔ سرونٹس آف دا بائبل سوسائٹی کے طرز پر انجمن خدام قرآن کے نام سے ایک ادارہ قائم کیا جائے۔ اب جو غور کیا تو محسوس ہوا کہ تنظیمی اعتبار سے انجمن اِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ کا کامل مصداق ہوتی ہے، اور عام طور پر اس کے قواعد و ضوابط کا جو ڈھانچہ بنایا جاتا ہے اس کی بنا پر وہ موم کی ناک بن کر رہ جاتی ہے اور جسے چاہے موڑ دیا جائے، بلکہ بسا اوقات انجمن اپنے مؤسسین کے مقصد و منشا کے بالکل خلاف رخ پر پڑتی ہے، اور ایسی مثالیں بھی موجود ہیں کہ وہ مؤسس یا مؤسسین جنہوں نے کسی انجمن کی تاسیس اور داغ بیل ڈالنے میں خون پسینہ ایک کیا ہوتا ہے، اس طرح نکال دیے جاتے ہیں جیسے دودھ سے مکھی۔ دوسری طرف ایک عرصہ تک غور و فکر کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچ چکا تھا، اور مجھ پر یہ بات شدت کے ساتھ منکشف ہو چکی تھی کہ اسلام کا تنظیمی مزاج نہ یہ کہ دور جدید کی جماعت سازی کے طریقوں سے کوئی مناسبت نہیں رکھتا، بلکہ اس سے یکسر مختلف ہے۔ عہد حاضر میں کسی بھی ہیئت تنظیمی میں اصل اساس اس کے دستور اور قواعد و ضوابط ہوتے ہیں، جن سے عہد وفاداری استوار کر کے لوگ اس ہیئت تنظیمی میں شریک ہوا کرتے ہیں۔ پھر یہ لوگ اپنے میں سے کثرت رائے سے اپنا ایک صدر چنتے ہیں، جسے صرف ایک آئینی سربراہ کی حیثیت حاصل ہوتی ہے، اور جس کا انتخاب محض ایک معینہ مدت کے لیے ہوتا ہے۔ پھر اس صدر اور عام اراکین کے مابین ایک اور ادارہ مجلس عاملہ وغیرہ ناموں سے قائم کیا جاتا ہے، جس کی اصل غرض اس صدر کی نگرانی ہوتی ہے۔ آگے اس صدر اور مجلس عاملہ اور منتظمہ کے مابین حقوق و اختیارات کی تقسیم کے مختلف طریقوں کی بنیاد پر صدارتی یا پارلیمانی طرزہائے جماعت وجود میں آتے ہیں، لیکن ان سب میں یہ امر بطور قدر مشترک ہے موجود ہوتا ہے کہ تنظیمی ڈھانچہ نیچے سے اوپر کی جانب بڑھتا ہے، یعنی اس میں اصل حیثیت بنیادی رکنیت یعنی پرائمری ممبرشپ کو حاصل ہوتی ہے، نہ کہ صدر یا سربراہ کو۔ اس کے برعکس اسلام کا تنظیمی ڈھانچہ اوپر سے نیچے کی طرف بڑھتا ہے، یعنی
کوئی شخص معین جسے اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرماتا ہے دین کی کسی خدمت کے داعیے سے سرشار ہو کر اٹھتا ہے اور لوگوں کو پکارتا ہے کہ من انصاری اللہ، کون ہے جو اللہ کے دین کی اس خدمت میں میرا دست و بازو بننے کے لیے تیار ہو، اور جنہیں اللہ توفیق دیتا ہے وہ اس کے گرد جمع ہو جاتے ہیں۔ اس طرح وہ شخص معین آپ سے آپ ان کا سربراہ بن جاتا ہے اور اسے کسی کے ووٹوں سے منتخب ہونے کی ہرگز کوئی حاجت نہیں ہوتی۔ پھر یہ کہ وہ محض ایک دستوری اور آئینی سربراہ نہیں ہوتا بلکہ امیر یعنی صاحب امر ہوتا ہے، اور رہنمائی کی اصل ذمہ داری اسی کے کاندھوں پر ہوتی ہے۔ وہ اپنے رفقا سے مشورہ ضرور کرتا ہے لیکن اپنی ضرورت کے احساس کے تحت، نہ کہ ان کا حق ادا کرنے کی خاطر۔ یہ ایک ایسا فطری نظم جماعت ہے جس میں قواعد و ضوابط اور دخول و خروج کے لیے لمبے چوڑے قوانین وضع کرنے کی حاجت ہی نہیں ہوتی۔ جس شخص کو جس قدر اتفاق اس دعوت کے ساتھ اور جتنا اعتماد اس داعی کی ذات پر ہوتا ہے اتنا ہی وہ تعاون کرتا ہے، اور جب اور جتنی کمی ان دونوں چیزوں میں واقع ہو جائے اسی مناسبت سے دوری اختیار کر لیتا ہے، یہاں تک کہ جنہیں اس کے ساتھ کامل اتفاق اور اس پر پورا اعتماد ہو جاتا ہے وہ اس کے ہاتھ پر بیعت کر کے اس کے ساتھ سموتات کے ایک شخصی رابطے میں منسلک ہو جاتے ہیں، اور اسی کو اس حیات تنظیمی کی اصل مرکز یعنی نیوکلیس کی حیثیت حاصل ہو جاتی ہے۔ بنا بری میں نے یہ طے کیا کہ اگرچہ ابھی سموتات کے اصول پر مبنی ایک ٹھیٹھ اسلامی نظم جماعت کے قیام کا وقت تو نہیں آیا، اور سر در صرف ایک انجمن ہی قائم کی جائے جس کے تحت اس دعوت اور رجوع القرآن اور تحریک تعلم قرآن کے کم از کم ان جملہ امور کو منضبط کر لیا جائے جن کا تعلق روپے پیسے سے ہو، تاہم اس کا تنظیمی ڈھانچہ عام انجمن کی طرز پر نہ ہو، جس کے بارے میں علامہ اقبال نے اپنے ظریفانہ کلام میں بہت خوب کہا تھا: الیکشن ممبری کرسی صدارت بنائے خوب آزادی نے پھندے، اٹھا کر پھینک دو باہر گلی میں، نئی تہذیب کے انڈے ہیں گندے۔ بلکہ اسی فطری طرز پر ہو جس کی وضاحت میں کر چکا ہوں، اور چونکہ مجھے اس پر پورا انشراح صدر حاصل تھا لہذا میں نے اسے ہرگز مخفی نہیں رکھا، بلکہ اواخر سن 71 ہی میں جبکہ ایک انجمن کے قیام کی تجویز ابتدائی مراحل میں تھی، میں نے متعدد بار مسجد خضرہ میں درس قرآن کے بعد اپنا ذہن کھول کر حاضرین کے سامنے رکھ دیا، اور پھر جولائی سن 72 کے میثاق میں مرکزی انجمن خدام القرآن لاہور کے مجوزہ خاکے کے ساتھ بھی میں نے تذکرہ و تبصرہ کے صفحات میں اپنا نقطہ نظر پوری وضاحت کے ساتھ پیش کر دیا۔ اس کا رد عمل بھی وہی ہوا جس کی اس جمہوریت نواز بلکہ جمہوریت پرست دور میں مجھے پہلے سے توقع تھی، چنانچہ مذاق بھی اڑایا گیا، پھپتیاں بھی کسی گئیں، لیکن الحمدللہ والمنہ کے لاہور میں جن لوگوں نے اس کام میں میرے ساتھ تعاون کا بیڑا اٹھایا تھا ان میں سے کسی ایک نے بھی اختلاف نہیں کیا، اور بالآخر اواخر سن 72 میں مرکزی انجمن خدام القرآن لاہور انہی اصولوں پر بالفعل قائم ہو گئی، اور اس طرح یہ چھوٹی سی اسلامی تحریک اپنے پہلے تنظیمی مرحلے میں داخل ہو گئی۔ اس مرحلے پر عام لوگوں کے استہزاء کی تو میں نے کوئی پرواہ نہ کی، لیکن بعض بزرگوں کا شدید اختلاف میرے لیے بڑی آزمائش بن گیا۔ ان حضرات کی خدمت میں نے بصد ادب عرض کیا کہ دلائل سے میری رائے تبدیل ہو جائے تو میں یقیناً رجوع کر لوں گا، لیکن محض لحاظ بزرگی کے باعث یا صرف پاس ادب کے طور پر میں اپنا قدم واپس نہیں لے سکتا۔ اس سے کچھ شکر رنجیاں بھی ہوئیں اور بعض معاملات میں ری ایڈجسٹمنٹس بھی کرنا پڑیں، لیکن بحمداللہ کام رکا نہیں بلکہ قافلہ رواں دواں ہی رہا۔ اس کے بعد مرکزی انجمن خدام القرآن لاہور کی 2-2.5 سال کی کارکردگی کا مختصر سا جائزہ پیش کیا گیا تھا، جسے یہاں حذف کیا جا رہا ہے اس لیے کہ اب بحمداللہ دعوت رجوع القرآن کا منظر و پس منظر نامی کتاب شائع ہو چکی ہے جس میں یہ جملہ تفاصیل موجود ہیں۔ قصہ مختصر یہ کہ جہاں تک میری ذات کا تعلق ہے میں اس عرصے میں پوری طرح مصروف رہا ہوں، اور جہاں تک میرے اوقات اور میری حقیر سی قوتوں اور صلاحیتوں کا تعلق ہے ان کا پورا مصرف انجمن خدام القرآن کے تحت ہو رہا ہے، اور بحمداللہ اپنی حقیر سی محنت کے نتائج سے بھی میں نہ بدل ہوں نہ مایوس۔ تاہم اس پورے عرصے کے دوران میں ایک خلش میرے دل میں مسلسل موجود رہی، اور یہ سوال بار بار ذہن میں ابھرتا رہا کہ کیا اس طرح میری تمام دینی ذمہ داریاں پوری ہو رہی ہیں اور میں اپنے جملہ فرائض دینی سے عہدہ برا ہو رہا ہوں، اور کہیں ایسا تو نہیں کہ میں نے اپنے اصل فرائض سے پہلو تہی کرنے کی غرض سے گریز کی راہ اختیار کر لی ہو، اور ایک باقاعدہ جماعت کے قیام اور شہادت حق اور اقامت دین ایسے کٹھن فرائض دینی کی تبتیر راہوں سے فرار کی خاطر ایک انجمن اور اس کے تحت صرف درس و تدریس اور تباعت و اشاعت کی ٹھنڈی چھاؤں میں بسیرا کر لیا ہو۔ یہ اشارہ ہے جگر مراد آبادی کے شعر کی طرف،
تپتی راہیں مجھ کو پکاریں، دامن پکڑے چھاؤں گھنیری۔ میں نے اپنی سوچ کا جو پس منظر اور اپنے فکر کا جو شجرہ نسب آج تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے، اس کے پیش نظر اس بات کا تو کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ میں اس محدود اور جزوی کام پر پوری طرح مطمئن ہو سکتا۔ چنانچہ انجمن الخدام القرآن کے مجوزہ خاکے کی اس اشاعت کے ساتھ ہی جو جولائی سن 72 کے میثاق میں جو تصریحات میں نے شائع کی تھی، ان میں بھی یہ الفاظ موجود ہیں کہ واضح رہے کہ راکم الحروف اپنی ذہنی ساخت اور مزاج و طبع کی افتاد کے اعتبار سے محض انجمن سازی پر نہ کبھی مطمئن ہو سکا ہے اور نہ اب مطمئن ہو سکتا ہے، بلکہ اس کے پیش نظر بحمداللہ اعلاء کلمت اللہ اور اظہار دین حق کا بلند بالا نصب العین ہے، اور اس کے لیے ایک ہماگیر جد و جہد ہی اس کی زندگی کا اصل مقصد ہے۔ پھر یہ بات بھی اس پر بخوبی واضح ہے کہ یہ کام انجمنوں کے ذریعے نہیں ہو سکتا، بلکہ اس کے لیے لازم ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول مبارک کے مطابق سمع و طاعت اور جہاد و ہجرت کی بنیادوں پر باقاعدہ ایک جماعت قائم کی جائے، اور نہیں کہا جا سکتا کہ اس کا مناسب وقت کب آئے گا، اور فی الوقت ان مقاصد عظیمہ کی اصل جد و جہد کی تمہید کے طور پر یہ صرف تعلیم و تعلم قرآن کے جزوی کام پر اکتفا کیے ہوئے ہے، اور پیش نظر انجمن کی حیثیت اس جزوی کام کے بھی ایک شعبے کی ہے۔ چنانچہ مجوزہ انجمن کی قرارداد تاسیس کے الفاظ سے بالکل واضح ہو جاتا ہے، کوٹ ہے، منبع ایمان و یقین یعنی قرآن حکیم کے علم و حکمت کی وسیع پیمانے پر تشہیر و اشاعت بجائے خود مقصود نہیں، بلکہ اصل مقصود یعنی اسلام کی نشت ثانیہ اور غلبہ دین حق کے دور ثانی کی شرط لازم یعنی تجدید ایمان کی عمومی تحریک برپا کرنے کا وسیلہ اور ذریعہ ہے۔ یہ کوٹیشن ہے میثاق، ماہنامہ میثاق بابت جولائی سن 72 سے۔ اب وہ تقریر پھر دوبارہ شروع ہو رہی ہے۔ بئیں ہمہ مجھے اپنی کمزوریوں، خامیوں اور کوتاہیوں کا شدید احساس اس راہ میں پیش قدمی سے روکے رہا، اس لیے کہ جیسا کہ پہلے تفصیل سے بیان کر چکا ہوں، میرے نزدیک مدرس اور معلم کا مقام اور ہے، دائی کا مقام اور۔ پر آگے فٹ نوٹ ہے، بقول علامہ اقبال مرحوم، الفاظ و معانی میں تفاوت نہیں، لیکن ملا کی اذا اور مجاہد کی اذا اور پرواز ہے دونوں کی اسی ایک فضا میں، کرگس کا جہاں اور ہے شاہی کا جہاں اور۔ مدرس یا معلم کا کام بات سمجھا کر یا راستہ دکھا کر ختم ہو جاتا ہے، جبکہ دائی کا فرض یہ ہوتا ہے کہ خود آگے بڑھے، اور نہ صرف یہ کہ لوگوں کو اپنے ساتھ آنے کی دعوت دے، بلکہ خود راہ عظیمت پر گامزن ہو کر دوسروں کے لیے مثال اور نمونہ پیش کرے، اور ظاہر ہے کہ یہ ذمہ داری نہایت کٹھن ہے اور اس کی شرائط بہت سخت ہیں۔ میں نے جب بھی کبھی اپنے آپ کو ان تقاضوں کے اعتبار سے تولا تو محسوس ہوا کہ میں اس مقام کے کم از کم معیار پر بھی پورا نہیں اترتا، لہذا اپنے آپ کو اس راہ میں اقدام سے روکے رکھنے پر عافیت نظر آئی۔ لیکن ادھر کچھ عرصہ سے بعض باتیں ایسی سامنے آئیں جنہوں نے مجھے اپنے فیصلے پر نظر ثانی کرنے پر مجبور کر دیا۔ یہ خدشہ تو جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں مجھے پہلے بھی تھا کہ کہیں میرا نفس عافیت کوشی کی خاطر مجھے گریز اور فرار کی راہیں نہ سجا رہا ہو، لیکن ایک بزرگ، اور یہ تھے حاجی عبد الواحد صاحب مرحوم، نے یہ اندیشہ بھی پوری شدت کے ساتھ پیش کیا کہ یہ کہیں شیطان کا وسوسہ ہی نہ ہو، اور ایسا نہ ہو کہ اپنی کمزوریوں کوتاہیوں کو اقرار اور اعتراف تقصیر کے پردے میں دراصل وہی دشمن ازلی راستہ روکے کھڑا ہو، اور معاملہ وہی ہو کہ خواب سے بیدار ہوتا ہے ذرا محکوم اگر، پھر سلا دیتی ہے اس کو حکمراں کی ساحری۔ پھر یہ بات بھی سامنے آئی کہ معصومیت خاصہ نبوت ہے، اور نبوت کا دروازہ بند ہو چکا۔ امامت معصومہ کے قائلین کے لیے تو گنجائش ہو سکتی ہے کہ وہ حالت انتظار ہی میں رہیں، لیکن دوسروں کے لیے تو ایک ہی صورت ممکن ہے، اور وہ یہ ہے کہ جیسے بھی ہوں اپنی اصلاح اور تربیت کی فکر کرتے ہوئے فرائض کی انجام دہی پر کمر بستہ ہو جائیں۔ پھر یہ بات بھی چاہے کلیتاً صحیح نہ ہو، جزوی حقیقت ضرور ہے کہ کام خود بہترین مربی ہے، اور اصلاح و تربیت کے بعض تقاضے اس کے بغیر پورے ہو ہی نہیں سکتے کہ انسان اللہ کا نام لے کر کام کا آغاز کر دے اور منجدھار میں کود پڑے۔ پھر یہ حقیقت بھی سامنے آئی، اگرچہ راہ نہایت پر خطر ہے، اور جو غلطیاں دوسرے سے ہوئیں کوئی ضمانت نہیں کہ ویسی ہی نہیں، ان سے بھی کہیں زیادہ بڑی غلطیوں کا صدور تم سے نہ ہوگا، یا جو لفظ یا جو کوتاہیاں دوسروں سے ظاہر ہوئیں تم ان سے محفوظ رہو گے، بلکہ اس سے بھی بڑھ کر عین ممکن ہے کہ جس طرح ماضی میں بہت سے لوگ دین کی خدمت کے دائیے کے تحت کھڑے ہوئے اور آتا قلیلاً و اقدا کے مصداق تھوڑے سے خیر کے ساتھ بہت سا شر پیدا کر گئے، اور اسی طرح تم بھی کسی فتنے کی داغ بیٹ ڈال کر چلتے بنو۔
لیکن ان خدشات و خطرات سے فرض تو ساکت نہیں ہو جاتا، اور خطرات کی پیش بندی کا یہ طریق تو بہرحال صحیح نہیں ہے کہ سرے سے کام ہی نہ کیا جائے۔ زندگی بذات خود ایک عظیم چیلنج ہے جس کا مواجہہ ہر ذی حیات کے لیے لازم و لابد ہے، اللہ آنکہ وہ زندگی ہی سے مستعفی ہو جائے۔ اسی طرح اسلام اور ایمان بہت سی ذمہ داریوں کا بوجھ انسان کے کاندھے پر ڈالتے ہیں جن کے شعور سے انسان پر بجا طور پر لرزہ طاری ہوتا ہے۔ بقول علامہ اقبال، چومی گویم مسلمانم بے لرزم کہ دانا مشکلات لا الہ۔ لیکن ان سے جی چرانا اور فتنوں کے اندیشوں سے وہ روش اختیار کرنا جس پر قرآن حکیم کا وہ فتویٰ راست آئے کہ الا فی الفتنۃ سقطوا، یقیناً دانش مندانہ روش نہیں ہے۔ یہ اشارہ ہے سورہ توبہ کی آیت نمبر 49 کی طرف، کہ ان میں سے بعض وہ ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ ہمیں رخصت عطا فرما دیجئے اور خام خواہ کے امتحان میں نہ ڈالیے، آگاہ ہو جاؤ، امتحان میں تو وہ پہلے ہی مبتلا ہو چکے، فتنے میں تو پڑ چکے۔ جن لوگوں کو یہ معلوم نہ ہو کہ صلاۃ و صوم، حج و زکوٰۃ کے علاوہ بھی دین کا کوئی تقاضا اور مطالبہ ہے، وہ تو شاید اللہ کے یہاں کوئی عذر پیش کر سکیں، لیکن جن پر یہ بات منکشف ہو چکی ہو کہ شہادت حق اور اقامت دین بھی مسلمان کے دینی فرائض میں شامل ہیں اور وہ ان کے بارے میں عند اللہ مسئول ہیں، ان کے لیے تو ایک ہی راہ ممکن ہے، اور وہ یہ ہے کہ اللہ کی نصرت اور حمایت کی امید پر اور اسی سے ہدایت و استقامت کی دعا کرتے ہوئے ان فرائض کی ادائیگی پر کمر بستہ ہو جائیں۔ اس کے سوا معذرتاً الی ربکم کی بھی کوئی سبیل کم سے کم قرآن حکیم سے تو معلوم نہیں ہوتی۔ گویا بقول شاعر، تاب لاتے ہی بنے گی غالب، مرحلہ سخت ہے اور جان عزیز۔ دوسری طرف بعض حضرات نے اس طرف بھی توجہ دلائی کہ تم لوگوں کے سامنے دین کے مطالبات تو بہت بلند و بالا بیان کرتے ہو، لیکن ان کی ادائیگی کی کوئی عملی صورت ان کے سامنے نہیں آتی۔ تم نے خود جو کام عملاً شروع کیا ہے اس میں لوگوں کی شرکت کے مواقع بہت محدود ہیں۔ تعلیم قرآن میں بالفعل صرف وہی لوگ شریک ہو سکتے ہیں جو عربی سیکھ سکیں اور قرآن کا علم اس حد تک حاصل کر سکیں کہ دوسرے تک پہنچانے کے قابل ہو سکیں، اور ظاہر ہے کہ یہ سب کے لیے ممکن نہیں۔ اب جو شخص نہ عربی سیکھ سکتا ہے نہ قرآن مجید کا درس دے سکتا ہے، وہ تمہارا شریک کار بنے تو کیوں کر؟ اس میں کوئی شک نہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، لیکن ظاہر ہے کہ یہ ہر شخص سے کرنے کا کام نہیں ہے۔ تمہارے دروس قرآن سے تو معلوم ہوتا ہے کہ ایمان حقیقی کا رکن لازم جہاد فی سبیل اللہ ہے، کسی غایت اولا فریضہ شہادت حق کی ادائیگی ہے، اور غایت قصویٰ اعلاء کلمت اللہ اور غلبہ دین حق کی جدوجہد۔ لیکن تم یہ نہیں بتاتے کہ آخر ان فرائض کی ادائیگی کی عملی شکل کیا ہو، لوگ کیا کریں، کیسے جمع ہوں، کہاں سے سفر کا آغاز کریں اور کس کی رہنمائی میں آگے چلیں۔ اگر تم ان سوالوں کا جواب نہیں دیتے اور لوگوں کے لیے عمل کی راہ نہیں کھولتے تو بجائے اس کے کہ تمہاری طرف سے ان پر حجت قائم ہو، الٹی ان کی حجت تم پر قائم ہوئی جا رہی ہے۔ بعض نے طنز اور بعض نے خلوص کے ساتھ یہ بھی کہا کہ تمہارے دروس قرآن میں شریک ہونے والوں کی عظیم اکثریت محض روایتی اور رسمی طور پر حصول ثواب کی خاطر درس سنتی ہے۔ جیسے ہی تم نے عمل کے لیے پکارا اور من انصاری اللہ کی ندا دی تو تم خود دیکھ لو گے تمہاری کہ ساری بھیڑ چھٹ جائے گی، گویا دیکھنا ان بستیوں کو تم کے ویراں ہو گئیں۔ تو اگرچہ ان کی یہ بات کلیتاً درست نہیں ہے، اس لیے کہ متعدد مثالیں ایسی موجود ہیں کہ ایسے سلسلہ دروس سے منسلک ہو کر عملی اعتبار سے لوگوں کی زندگیوں میں عظیم انقلاب برپا ہو گیا۔ تاہم ادھر کچھ عرصے سے میں خود بھی نہایت شدت کے ساتھ محسوس کر رہا ہوں کہ ہمارے حلقہ احباب میں درس قرآن کے سلسلے کو واقعتاً ایک رسم اور روایت ہی کی حیثیت حاصل ہوتی جا رہی ہے، اور گویا خود درس قرآن ہی مقصود بالذات بنتا چلا جا رہا ہے، اور بہت سے لوگ اسے اپنے معمول یعنی روٹین میں داخل کر کے مطمئن ہو گئے ہیں۔ یہ واقعہ ہے کہ ہم مسلمانوں نے اپنے دور انحطاط میں دین کے اعلیٰ سے اعلیٰ اعمال کو محض رسم بنا کر رکھ دینے کے فن میں ید طولہ حاصل کر لیا ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ ہمیں اس میں مہارت تامہ حاصل ہے۔ لیکن میں لرز جاتا ہوں اس خیال سے کہ اگر قرآن کا پڑھنا پڑھانا اور سیکھنا سکھانا محض ایک رسم بن کر رہ گیا تو پھر اور کون سی چیز رہ جائے گی جو لوگوں کو آمادہ عمل کر سکے۔ اور میں کانپ اٹھتا ہوں اس احساس سے کہ اگر لوگ سورہ صف اور سورہ حدید کو بھی پی گئے اور ٹس سے مس نہ ہوئے
اور سورۃ عنکبوت، سورۃ احزاب، سورہ منافقون اور سورہ توبہ کو بھی بے سمجھے بوجھے نہیں بلکہ خوب سمجھ کر، اور ایک بار نہیں بار بار پڑھ گئے، لیکن معاملہ وہیں کا وہیں رہا، زمیں جنبت نہ جنبت گل محمد، تو فبأي حدیث بعدہ یؤمنون، تو پھر اس کے بعد وہ کس بات پر ایمان لائیں گے؟ میرے لیے اس معاملے کا سب سے زیادہ قابل حذر پہلو یہ ہے کہ اگر لوگوں کی بے عملی اور ان کے تعطل و جمود میں کچھ دخل میری ہچکچاہٹ اور میرے تذبذب کو بھی حاصل ہوا تو کون سا آسمان مجھ پر سایہ کرے گا اور کون سی زمین مجھے پناہ دے گی؟ گویا میرے سامنے اب یہ معاملہ بالکل دو ٹوک طور پر آ چکا ہے۔ یہ صورتحال ختم ہونی چاہیے کہ یہ سور پھونک کے تم سو گئے کہاں، یہ جناب نعیم صدیقی کا مصرع ہے، اور سیدھی طرح دین کے تقاضوں کو بیان کرنے کے ساتھ ساتھ ان کی ادائیگی کے لیے واضح لائحہ عمل بھی پیش کیا جائے اور خود راہ عظیمت پر پیش قدمی کر کے لوگوں کے لیے راستہ کھولا جائے، یا پھر قرآن مجید کے اس انقلابی درس کا کام بھی کسی ایسے باہمت اور صاحب عظیمت انسان کے لیے چھوڑ دیا جائے جو محض درس ہی نہ دے، سامنے آ کر لوگوں کی رہنمائی کا فرض بھی انجام دے سکے۔ گویا میرے نزدیک اب صورت مسئلہ یہ ہے کہ یا چناکن یا چنی، اور یا سراپا نالا بن جا یا نوا پیدا نہ کر۔ یہ مصرع ہے علامہ اقبال کے اس شعر کا کہ اس چمن میں پیرو بلبل ہو یا تلمیذ گل، یا سراپا نالا بن جا یا نوا پیدا نہ کر۔ ان دریں حالات، جیسا کہ میں آغاز میں عرض کر چکا ہوں، میں نے اللہ تعالیٰ کی تائید و توفیق کے بھروسے پر یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ آئندہ میری مساعی صرف دروس و تدریس اور تعلیم و تعلم قرآن تک محدود نہیں رہیں گی، بلکہ میں خالص دینی بنیادوں پر ایک نئی جماعت یا تنظیم قائم کرنے کی کوشش کروں گا جس میں وہ لوگ شامل ہوں جو اولاً اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے عائد کردہ حلال و حرام کی جملہ قیود کی پابندی کا عہد کریں اور اس معاملے میں رخصتوں کے بجائے عزیمت کی راہ پر گامزن ہونے کے لیے آمادہ ہوں۔ ثانیاً سموتات کے ٹھیٹھ اسلامی اصول پر مبنی نظمیں جماعت کی پابندی کا عہد کریں اور معروف کے دائرے کے اندر اطاعت امیر کے التزام کے لیے پوری طرح آمادہ ہوں۔ اور ثانیاً یہ عہد کریں کہ دنیاوی زندگی اور اس کے لوازمات کے باب میں کم از کم پر قناعت اور قوت لا یموت پر اکتفا کرتے ہوئے اپنی بہتر اور بیشتر مساعی اور اپنے اموال اور اوقات کا معتدل حصہ احیاء اسلام اور تجدید دین کی کوشش اور شہادت حق اور اقامت دین کی جدوجہد میں کھپا دیں گے۔ اپنی جگہ خود میں آپ سب کو گواہ بنا کر عہد کرتا ہوں کہ میرا جینا اور میرا مرنا اللہ کے دین ہی کے لیے ہوگا، اور میں ہر حال میں دین کو دنیا پر مقدم رکھتے ہوئے اپنے بہتر اور بیشتر اوقات اور اپنی بہتر اور بیشتر قوتیں جیسی کچھ اور جتنی کچھ وہ مجھ میں ہیں اور بیشتر صلاحیتیں جیسی کچھ اور جتنی کچھ وہ مجھے حاصل ہیں، فریضہ شہادت حق کی ادائیگی اور اعلاء کلمت اللہ اور غلبہ دین متین کے صحیح و جہد کے لیے وقف کروں گا۔ گویا ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ مجھے اپنے عہد پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ علیہ توکلت و الیہ انیب۔ اب آپ میں سے ہر شخص کو بھی اپنے آئندہ طرز عمل کے بارے میں واضح فیصلہ کرنا ہوگا۔ جہاں تک میرا تعلق ہے، اگر کوئی کامل رفاقت پر آمادہ ہو اور پوری طرح دست و بازو بننے کے لیے تیار ہو تب تو کیا ہی کہنے، دیدہ و دل فرش راہ۔ کوئی جزوی طور پر تعاون کرنا چاہے تو بھی سر آنکھوں پر، کوئی صرف دعاؤں اور نیک تمناؤں سے تائید کرے تو وہ بھی بسر و چشم قبول، اور اگر کوئی محض سامع کی حیثیت سے حسب سابق ہماری محفلوں اور مجلسوں کو رونق بخشتا رہے تو وہ بھی شکریہ کا مستحق۔ لیکن اپنی جگہ آپ کو چند باتیں واضح طور پر سمجھ لینی چاہیے۔ اولین اور اہم ترین معاملہ دین کے مطالبوں اور تقاضوں کے بارے میں انشراح صدر کا ہے، اور میں نہیں سمجھتا کہ جو شخص اس دعوت قرآنی سے کسی درجے میں بھی منسلک رہا ہو اسے اس سلسلے میں کوئی اشتباہ لاحق ہو سکے۔ جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں، اس تحریک تعلیم و تعلم قرآن کا پورا اٹھان مطالعہ قرآن حکیم کے ایک منتخب نصاب کی اساس پر ہوا ہے، جس کا مرکزی مضمون ہی یہ ہے کہ از روئے قرآن انسان کی نجات کے لوازم کیا ہیں اور اللہ کی کتاب کی روح سے ایک مسلمان کی دینی ذمہ داریاں اور فرائض کیا ہیں۔ اس منتخب نصاب کو میں سرزمین لاہور میں متعدد بار بیان کر چکا ہوں، اور مجھے یقین ہے کہ اگر کسی نے اسے تسلسل کے ساتھ ایک مرتبہ بھی پڑھ لیا یا سن لیا تو اسے کم سے کم اپنے فرائض کے بارے میں ہرگز کوئی مغالطہ یا اشتباہ لائق نہیں رہ سکتا۔ آپ نے آج ہی یہ نصاب مکمل کیا ہے۔ ان 20 دنوں کے دوران میں قرآن حکیم کے جو مقامات آپ نے پڑھے
ان میں سے ایمان اور عمل صالح کی تفصیلی مباحث سے قطع نظر کرتے ہوئے ذرا اس مرکزی مضمون کی ڈور پر نگاہ جمائیے جو گویا ان تمام مقامات کو پروئے ہوئے ہے، تو بات پھر 2 اور 2 4 کی طرح واضح ہو جائے گی۔ سورۃ العصر مختصر ترین صورتوں میں سے ہونے کے باوجود ایمان اور عمل صالح کے ساتھ تواصی بالحق اور تواصی بالصبر کو بھی انسان کی نجات کی لازمی شرائط کی حیثیت سے پیش کرتی ہے۔ آیت البر سورہ بقرہ کی آیت نمبر 177 نیکی کے صرف اسی تصور کو مبنی بر صداقت قرار دیتی ہے جس میں بدی سے پنجہ آزمائی کرنا اور اسے میدان جنگ میں للکارنا لازماً شامل ہو۔ سورہ لقمان کا دوسرا رکوع اجتناب عن الشرک اور التزام توحید، شکر باری تعالی اور بر والدین اور ایمان بالمعاد اور اقامت صلاۃ کے ساتھ ساتھ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو بھی لازمی قرار دیتا ہے۔ سورۃ حمیم و سجدہ میں دعوت اللہ کی پرزور ترغیب ملتی ہے۔ سورہ حجرات کے آخری حصے میں یقین قلبی کے ساتھ جہاد فی سبیل اللہ اور اس میں جان اور مال کھپانے کو بھی ایمان حقیقی کے لوازم میں شمار کر دیا گیا ہے۔ سورہ حج کے آخری رکوع ورکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر کے ساتھ جاہدوا فی اللہ حق جہادی کا حکم بھی سناتا ہے اور اس کی غرض و غایت قرار دیتا ہے شہادت حق کو بفہوائے الفاظ قرآنی لیکون الرسول شہیداً علیکم وتکونوا شہداء علی الناس۔ سورہ صف پھر عذاب علیم سے چھٹکارا پانے کے لیے ایمان کے ساتھ ساتھ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم انفسکم کی شرط عائد کرتی ہے اور اس کا ہدف و مقصود قرار دیتی ہے غلبہ دین حق کو بفہوائے الفاظ قرآنی لیظہرہ علی الدین کلہ، اور محبوبیت خدا بندی کی شرط کے طور پر پیش کرتی ہے۔ اس کی راہ میں اس طرح جنگ کرنے کو گویا سیسا پلائی ہوئی دیوار ہیں کہ کوئی رخنا ڈالا ہی نہ جا سکے۔ سورۃ الحدید دین کے تمام تقاضوں کو 2 الفاظ میں سمیٹ کر بیان کرتی ہے، ایک ایمان اور دوسرے انفاق، اور یہاں انفاق سے مراد صرف انفاق مال نہیں بلکہ بذل نفس بھی ہے۔ چنانچہ اسی کی کوکھ سے فوراً ہی قتال بھی برآمد ہو جاتا ہے اور بالآخر ارسال رسول، ذال کتاب و میزان اور تخلیق حدید سب کی غرض یہ بیان ہوئی ہوتی ہے کہ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ، یعنی اللہ دیکھنا چاہتا ہے کہ کون ہیں اس کے وہ وفادار بندے جو اس کی اور اس کے رسولوں کی نصرت و حمایت میں سلاح جنگ ہاتھ میں لے کر سربکف میدان میں نکل آئیں۔ پھر سورۃ عنکبوت ہو یا سورۃ احزاب، سورۃ توبہ ہو یا سورۃ حدید، سب اس طرح سے گریز اس کے شدائد و مسائل سے گھبرانے اور ہمت ہار جانے پر نفاق کی وعید یعنی منافقت کی وعید سناتی ہیں، جس کا انجام ہے خسرت دنیا والآخرہ، دنیا و آخرت کا گھاٹا اور خسارہ۔ تو بتائیے کہ آخر فرار کی راہ کون سی باقی رہ گئی؟ مجھے تو عافیت کی راہ صرف ایک نظر آتی ہے نیچے۔ تو بتائیے کہ آخر فرار کی راہ کون سی باقی رہ گئی؟ نیچے فٹ نوٹ میں فیض کا شعر ہے، جزدار اگر کوئی مفر ہو تو بتاؤ، ناچار گناہ کار سوئے دار چلے ہیں۔ مجھے تو عافیت کی راہ صرف ایک نظر آتی ہے، اور وہ یہ کہ انسان قرآن کو اول تو پڑھے ہی نہیں، یا پڑھے تو کم از کم سمجھے نہیں، ورنہ قرآن تو جس صراط مستقیم یا سواء السبیل کی طرف رہنمائی کرتا ہے اس کے ناگزیر سنگ ہائے میل وہی ہیں جو میں نے ابھی بیان کیے، اور اس کی آخری منزل وہ ہے جو سورۃ الاحزاب میں بیان ہوئی، یعنی یہ کہ یا تو انسان فمنہم من قضا نحبہ کی فہرست میں شامل ہو کر سرخرو ہو جائے، یا پھر ومنہم من ینتظر کے زمرے میں شریک ہو کر اپنی باری کا انتظار کرے۔ غالباً اسی احساس کے تحت کہا تھا علامہ اقبال مرحوم نے کہ رفت سوزے سینائے تاتار و کرد، یا مسلمہ مرد یا قرآن مرد۔ اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ یہ کسی مخلوق کی تصنیف یا تالیف نہیں، خالق کا کلام ہے، کسی انسان کے نظریات نہیں جو بدل بھی سکتے ہوں۔ قرآن کی آیات محکمات ہیں جو اٹل بھی ہیں اور غیر مبدل بھی، یہ ہزل نہیں، قول فیصل ہے۔ انہ لقول فصل وما ہوا بالہزل، سورہ طارق کی طرف اشارہ ہے۔ یہ چیستہ نہیں، کتاب مبین ہے، اور کسی مردہ زبان میں نہیں، لسان عربی مبین میں ہے۔ اور اچھی طرح جان لیجئے کہ قرآن حکیم کے ان مقامات کو پڑھتے ہوئے آپ کے دل نے گواہی دی ہو کہ ان کا جو معنی و مفہوم اور مراد مقصود میں نے بیان کیا ہے وہ حق ہے، تو قرآن کی جانب سے ایک حجت آپ پر قائم ہو چکی۔ اب 2 ہی راستے کھلے ہیں، یا تو ان فرائض کی ادائیگی پر کمر بستہ ہو جائیں اور قرآن کو اپنے حق میں حجت اور دلیل راہ بنائیں، یا اس سے پہلو تہی کی
روش اختیار کر کے اپنے خلاف حجت اور برہان قاطع بنا لیں۔ حدیث کی طرف اشارہ ہے، القرآن حجت لک او علیک، قرآن یا تمہارے لیے کوئی دلیل بنے گا تمہارے حق میں، یا تمہارے خلاف کوئی دلیل بنے گا۔ تیسری کوئی راہ ممکن نہیں۔ دوسرا مسئلہ میرے ساتھ تعاون کرنے یا نہ کرنے اور میرا ساتھ دینے یا نہ دینے کا ہے، تو سیدھی سی بات ہے، اگر آپ کو کسی معقول سبب سے میرے خلوص و اخلاص پر اعتماد نہ ہو، آپ کو میرے بارے میں کوئی حقیقی خدشہ اور واقعی اندیشہ لاحق ہو، تو آپ ہرگز میرا ساتھ دینے پر مکلف نہیں۔ لیکن خوب سمجھ لیجئے کہ اس سے آپ کے فرائض بہرحال ساقط نہیں ہو جاتے۔ اگر آپ کو کسی اور پر اعتماد ہو تو اس کے ساتھ مل کر کام کریں، ورنہ از خود کھڑے ہوں اور اپنی ذمہ داریوں کی ادائیگی کی فکر کریں اور خود ایک قافلہ تشکیل دے کر سفر کا آغاز کر دیں۔ لیکن اگر آپ کے پاس کوئی معقول وجہ مجھ سے سوء ظن کی نہیں ہے تو پھر آپ پر لازم ہے کہ میرا ساتھ دیں اور خام خواہ اپنی 1.5 اینٹ کی مسجد علیحدہ نہ بنائیں۔ اس معاملے میں آپ کا اصل مفتی آپ کا دل ہے۔ پھر حدیث کی طرف اشارہ ہے، استفت قلبک ولو افتاک المفتی، اپنے دل سے فتویٰ مانگ، خواہ کوئی مفتی جو ہے اس کے برعکس ہی فیصلہ دے دے۔ اسے ٹٹولیے، اگر وہ مجھ پر اعتماد کے حق میں رائے دے دے، یعنی آپ کا دل، تو گویا ایک دوسری حجت آپ پر قائم ہو گئی اور آپ پر واجب ہو گیا کہ میرا ساتھ دیں۔ خوب سمجھ لیجئے کہ محض گریز اور فرار کی خاطر الزام و اعتراض سے یہاں تو آپ دامن بچا جائیں گے، خدا کے یہاں معاملہ مشکل ہو جائے گا۔ اس سلسلے میں میں آپ کو کھلی اجازت دیتا ہوں کہ میرے بارے میں جو شبہات بھی آپ کے دل میں آتے ہوں بلا جھجک بیان کریں، اور جو دریافت کرنا ہو بلا تکلف دریافت کریں، خواہ وہ میرے حال سے متعلق ہو یا ماضی سے، اور خواہ اس کا تعلق میری پبلک لائف سے ہو خواہ نجی زندگی سے، لیکن یہ احتیاط بہرحال ملحوظ رہے، مجھے وضاحت کا موقع دیے بغیر میرے بارے میں کوئی رائے قائم نہ کیجیے، اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ محض آپ کا سوء ظن ہو، اور آپ سورہ حجرات میں یہ الفاظ پڑھ چکے ہیں کہ اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم۔ اس موقع پر ابتدا میں خود بھی میں اپنے بارے میں بعض وضاحتیں کیے دیتا ہوں۔ ایک تو یہ کہ میں عالم دین ہونے کا ہرگز مدعی نہیں، بلکہ مجھے اپنی کم علمی کا پورا اعتراف ہے۔ گویا بقول علامہ اقبال مرحوم، میں نہ عارف نہ مجدد نہ محدث نہ فقیہ، لہذا مجھے فقہی معاملات میں رائے دینے کا ہرگز کوئی شوق نہیں، بلکہ میں صاف اقرار کرتا ہوں کہ مجھ میں اس کی اہلیت ہی موجود نہیں ہے۔ میری کل حیثیت قرآن کے ایک ادنا طالب علم اور دین کے ایک ادنا خادم کی ہے۔ البتہ قرآن مجید کے معاملے میں مجھے یہ ضرور معلوم ہو گیا ہے کہ دین میں مقدم کیا اور مؤخر کیا ہے، اولیت کسے حاصل ہے اور ثانوی درجہ کس کا ہے، جڑ اور اصل کی حیثیت رکھنے والی چیزیں کون سی ہیں اور فروعات کی حیثیت کن کی ہے۔ گویا حکمت دین کے اصل شعبے سے اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک حصہ عطا فرما دیا ہے، جس کی جانب اشارہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ان الفاظ مبارکہ میں ملتا ہے جو آپ نے حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کو مخاطب کر کے ارشاد فرمائے تھے کہ ان شیتا حدثتک یا معاذ راس حاذا الامر وضربۃ الصنام منہ، یعنی اگر اے معاذ تم چاہو تو میں تمہیں یہ بتاؤں کہ ہمارے اس کام یعنی دین حق کی جڑ اور اساس کیا ہے اور اس کی سب سے اونچی چوٹی کون سی ہے، اور مجھے خالصتاً تحدیثاً للنعمہ یہ عرض کرنے میں بھی کوئی باک نہیں کہ اس معاملے میں بحمداللہ مجھے آپ پر پورا اعتماد حاصل ہے، اور میں پورے وثوق کے ساتھ جانتا ہوں کہ اس امت نے کس طرح دین کی جملہ اقدار کو تلپٹ کر کے رکھ دیا ہے، اصل کو فرع اور فرع کو اصل کا درجہ دے کر فرائض دینی کا پورا تصور ہی مسخ کر دیا۔ یہ بنیاد، جڑ اور شاخ، اصل کہتے ہیں جڑ کو اور فرع کہتے ہیں شاخ کو۔ نتیجتاً حضرت مسیح علیہ السلام کے الفاظ میں مچھر چھانے جا رہے ہیں اور سموچے پورے اونٹ نگلے جا رہے ہیں، اور ایک عظیم اکثریت کا حال یہ ہے کہ انہیں نہ راس حاضر الامر سے کوئی بحث ہے، نہ ضربۃ الصنام منہ سے کوئی دلچسپی، صرف کچھ درمیانی اعمال اور ان کے بھی بعض ظاہر کو کل دین سمجھے بیٹھے ہیں۔ گویا نہ جڑ کا دھیان نہ چوٹی کی فکر، تنے کی بھی صرف چھال نے کچھ دین کی حیثیت اختیار کر لی ہے، اور اب ساری بحث و تمہیز، کیل و قال، مناظرہ و مجادلہ اور تحقیق و تفحص کا موضوع صرف رفع یدین، آمین بالجہر اور تعداد رکعات تراویح ایسے فروعی مسائل بن کر رہ گئے، اور میں علی وجہ البصیرت جانتا ہوں کہ اصلاح احوال کی کوئی صورت اس کے بغیر ممکن نہیں کہ اس معاملے میں نسبت و تناسب کو اثر نو درست کیا جائے۔ چنانچہ آپ کو میرا مشورہ یہ ہے کہ فروعات کے باب میں اہل سنت کے جس مسلک پر آپ چاہیں عمل پیرا ہوں
اور فقہی معاملات میں اپنے ہم مسلک علماء ہی کی جانب رجوع کریں، البتہ دوسروں کے لیے وسعت قلب پیدا کریں اور چھوٹی چھوٹی باتوں پہ اختلاف سے دل گرفتہ نہ ہوں۔ البتہ دین کی جڑ اور اس کے ذروۂ سنام یعنی چوٹی کے بارے میں کوئی اشکال یا اشتباہ ہو تو مجھے وضاحت کا موقع دیں، پھر اگر آپ کا دل مطمئن ہو تو میری بات قبول کر لیں، ورنہ میرے منہ پر دے ماریں۔ دوسرا یہ کہ مجھے اپنی عملی کوتاہیوں اور کمزوریوں کا بھی بخوبی علم ہے، اور مجھے نفس مزکی ہونے کا ہرگز کوئی دعویٰ نہیں ہے، یعنی تزکیہ کرنے والا مرشد، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ من عالم کے من دانم، مجھے معلوم ہے کہ میں کیا ہوں، اور جیسا کہ میں تفصیلاً عرض کر چکا ہوں، یہی وہ احساس تھا جو مجھے اب تک اس راہ میں پیش قدمی سے روکے رہا، اور اب بھی اقدام کی جرت کر رہا ہوں تو صرف اس دعا کے سہارے کہ ربی آتی نفسی ہداہا وزکیہا فإنکا خیر من زکاہا۔ اپنے بہت سے عیوب پر میں خود بھی مطلع ہوں اور ان کو دور کرنے کی امکان بار صحیح کروں گا، مزید جو بھی مجھے متنبع کرے گا اس کا شکریہ ادا کروں گا، اور انشاءاللہ اس کی بھی اصلاح کی صحیح کروں گا۔ بیدی توفیق وعلیہ تکلان، اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے توفیق ملے گی اور اللہ تعالیٰ ہی پر بھروسہ ہے۔ تیسرے یہ کہ میرا ایک ماضی بھی ہے جس سے دستبردار ہونے کے لیے میں ہرگز تیار نہیں، اس لیے کہ مجھے اس پر نہ کوئی ندامت ہے نہ پشیمانی۔ مجھے پورا اطمینان ہے کہ میں نے اپنا جو وقت جمعیت طلباء یا جماعت اسلامی میں صرف کیا وہ ہرگز ضائع نہیں ہوا، اور اپنی جو قوتیں اور صلاحیتیں ان میں کھپائیں وہ قطعاً رائگاں نہیں گئیں، اس لیے کہ میں نے یہ کام خلوص کے ساتھ محض خدمت دین کے جذبے کے تحت کیا، لہذا اللہ کے یہاں میرا اجر بالکل محفوظ ہے۔ میں وہاں تھا تو اللہ کے لیے تھا، اور وہاں سے نکلا تو بھی صرف اللہ کے لیے نکلا۔ کسی سے ذاتی نوعیت کی کوئی شکایت یا نجی قسم کی کوئی رنجش اس علیحدگی کا باعث نہیں بنی۔ یہی وجہ ہے کہ میں نے آج اپنے آپ کے سامنے اپنا پورا ماضی وضاحت کے ساتھ بیان کر دیا ہے، اور اپنی امکانی حد تک اس میں سے کسی چیز کو چھپانے کی کوشش نہیں کی۔ اس کے بعد بھی میں یہ چاہتا ہوں کہ جو حضرات اس کام میں میرا ساتھ دینے کا کوئی ارادہ یا خواہش دل میں پاتے ہوں، وہ میری کتابیں تحریک جماعت اسلامی ایک تحقیقی مطالعہ اور تاریخ جماعت اسلامی کا گمشدہ باب ضرور نظر سے گزار لیں۔ مبادہ کوئی چیز بعد میں ان کے علم میں آئے اور وہ جز بز ہوں، پھر ان کے مطالعہ کے بغیر بھی کوئی اشکال ذہن میں رہ جائے تو میں حاضر ہوں، وضاحت طلب کیجیے اور کامل اطمینان کے بعد ہی رفاقت اختیار کیجیے۔ آئندہ کام کا جو نقشہ میرے ذہن میں ہے اس کو سمجھنے کے لیے میں درخواست کروں گا کہ ایک تو میرے کتابچہ اسلام کی نشست ثانیہ کرنے کا اثر کام کا مطالعہ پوری توجہ کے ساتھ کر لیا جائے جو طبع شدہ موجود ہے، اور دوسرے سن 67 میں تنظیم اسلامی کے قیام کی جو صحیح ہم نے کی تھی اس کی قرارداد اور اس کی توضیحات بھی غور سے پڑھ لی جائیں، اور اس پر جو تقاریر مولانا امین حسن اصلاحی اور مولانا عبدالغفار حسن نے کی تھی ان کو بھی نظر سے گزار لیا جائے۔ وہ قرارداد وہ بھی انشاءاللہ وہ بھی الحمدللہ ریکارڈڈ بھی موجود ہے، اسی طرح آڈیو بک کی شکل میں، تو اسے جیسے آپ اس کتاب کی ریڈنگ کو سن رہے ہیں آپ اس کو بھی سن سکتے۔ وہ قرارداد اور اس کی توضیحات دراصل میں نے ہی لکھی تھی، جنہیں معمولی سی لفظی ترامیم کے ساتھ اجتماع نے اختیار یعنی اڈاپٹ کر لیا تھا، اور میں ان پر آج بھی اتنا ہی مطمئن ہوں جتنا اس وقت تھا۔ رہا آئندہ کا تفصیلی لائے عمل اور حیث تنظیمی کی مفصل صورت، تو ان مسائل کے بارے میں اس وقت کچھ عرض کرنا نہیں چاہتا، اس لیے کہ ان کا دار و مدار کلیتاً اس پر ہے کہ کتنے لوگ تعاون پر آمادہ ہوتے ہیں اور کتنی کچھ صلاحیتوں اور قوتوں کا سرمایہ جمع یا پول ہوتا ہے۔ آخر میں من انصاری اللہ کے سوال پر اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں اس وضاحت کے ساتھ کہ مجھے اس کا کوئی فوری جواب مطلوب نہیں۔ اگر صرف جذبات میں ہاں کرا لینے کی خواہش ہوتی تو شاید میں ابھی آپ سب ہاتھ کھڑے کروا لیتا، لیکن مطلوب اصل میں یہ ہے کہ جو آئے خوب سوچ سمجھ کر آئے، دل و دماغ کے متفقہ فیصلے کے بعد آئے، اور پھر آئے تو تحفظات کے ساتھ نہ آئے بلکہ تن من دھن سب کے ساتھ آئے، اور یہ اچھی طرح جان کر آئے کہ در رہے منزل لیلا کے خطر ہاست بسے، شرط اول قدمی است کے مجنو باشی۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔